ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من عمله عمره في أهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں اللہ جل جلالہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کی کامیابی قیامت تک آنے والی انسانیت کی صلاح اور فلاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین اور آپ کے لائے ہوئے مبارک اعمال میں رکھی یہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا قاعدہ ہے یہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بنایا ہوا ضابطہ ہے یہ اللہ جل جلالہ کا بنایا ہوا قانون ہے اللہ کے قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا ہم آپ غور و فکر کریں ایک عام انسان دنیا والوں قدر پابند ہوتا ہے فلانے ملک کے اندر بغیر ویزے سے داخلہ نہیں ملے گا رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیے کیسا یقین اپنے گھر والوں کو اعمال سے ہونے کا سکھلایا ہے روایت کے اندر آتا ہے دو کام کیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے کام دو کام روایت کے اندر آتا ہے ایک صدقے والا عمل کیا اور ایک تجارت والا سبب اختیار کیا ہے 6 درہم صدقہ کیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 درہم صدقہ کرنے کے بعد تشریف لے گئے ایک سواری بیچنے والا آیا اس سے پوچھا سواری کتنے کی بیچو گے اس نے کہا کہ جی 100 درہم میں بیچیں گے کتنے میں بیچیں گے 100 درہم 100 درہم میں یہ سواری خریدی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 درہم میں اس سواری کو خرید کر ابھی کچھ دیر ہوئی تھی سواری خریدے ہوئے روایت کے اندر آتا ہے کوئی سواری کا خریدنے والا آیا کہ کس کی سواری ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے آپ کتنے میں بیچیں گے فرمایا 160 درہم میں بیچیں گے 100 درہم میں خرید لیا اور 160 درہم میں بیچ دیا اس خرید و فروخت سے اس تجارت سے 60 درہم نفع کمایا کتنا نفع 60 درہم نفع روایت کے اندر آتا ہے اس 60 درہم کے نفع کو کما کر گھر لے کر آئے گھر والوں نے پوچھا کہ یہ مال کہاں سے آیا ہے دیکھیے سمجھنے کی بات کہاں سے آئے ہیں یہ 60 درہم کہاں سے لے کر آئے ہیں آپ ان 60 درہموں کو ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہماری طرح یہ نہیں کہا یہ ملازمت سے لے کر آیا ہوں یہ حکومت کے وعدے پر ملے ہیں یہ کمپنی کے وعدے پر ملے ہیں یہ دکان کے کرنے پر ملے تھے یہ کھیت کے کرنے پر ملے ہیں یہ فصل کے بیچنے پر ملے ہیں ہماری طرح گھر والوں کو اسباب نہیں بتلائے
گھر والوں سے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ تو وہ وعدہ ہے جو اللہ نے ہم سے کیا تھا، یہ تو وہ وعدہ ہے جو اللہ کے نبی نے ہم سے کیا تھا۔ اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، نبی اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کی زبانی کیا کہ مسلمان ایک صدقہ کرے گا، اللہ ایک کے بدلے 10 عطا فرمائیں گے۔ میں نے 6 درہم صدقہ کیے تھے، اللہ نے مجھے 60 دے دیے۔ میں نے 6 صدقہ کیے تھے، اللہ نے کتنے دے دیے؟ اللہ نے 60 دے دیے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، ہمارے گھروں کے اندر اعمال سے ہونے کا تذکرہ ہو، اعمال کا یقین۔ دیکھیے تو صحیح، 60 درہم کما کر لا رہے ہیں اور گھر والوں کو بتلا رہے ہیں یہ 60 درہم میں نے صدقے سے لیے ہیں، یہ 60 درہم میں نے صدقے کے ذریعے کمائے ہیں۔ یہاں نمازوں سے ہونے کا تذکرہ، یہاں صدقات سے ہونے کا تذکرہ، یہاں روزے سے ہونے کا تذکرہ۔ گھر کے بچے کے دل کے اندر اعمال کا یقین نہ بنے تو کیوں نہ بنے؟ اپنے گھر کے بچوں کا، اپنے گھر کی عورتوں کا یقین ہم نے بگاڑا ہوا ہے۔ کھیت کر لیا ہوتا تو اتنا فائدہ ہو جاتا، ملازمت کر لی ہوتی تو اتنا فائدہ ہو جاتا، حکومت کی فلانی اسکیم لے لی ہوتی تو اتنا فائدہ ہو جاتا۔ دنیا کے تذکروں سے اس یقین کو ہم نے آپ نے بگاڑا۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی عمدہ بات، صبح سے شام تک مسلمان اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی بڑائی کے بولنے کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ وظیفہ ہوتا ہے نا، وظیفے کی پابندی کی جاتی ہے، اس وقت شروع کیا جائے گا، اس وقت پورا کیا جائے گا، اتنی تصویر پڑھی جائیں گی، اتنے اہتمام کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ جس طرح وظیفہ کیا جاتا ہے اس طرح مسلمان اپنے ذمے اپنی مسجد کی سطح پر مسلمان کو دعوت کے ذریعے روزانہ اللہ کی بڑائی کا بولنا اپنا وظیفہ۔ بڑی عمدہ بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں، بڑی گہری بات ہے۔ اگر مسلمان نے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی بڑائی کو بولنا چھوڑ دیا تو دنیا کا باطل اور اغیار مسلمان کو شرک بولنے پر مجبور کر دیا۔ اگر مسلمان نے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی بڑائی کو بولنا چھوڑ دیا، روزانہ ہم اور آپ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی بڑائی کو بولیں۔ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ اپنے کرنے میں سبب کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کو اپنے کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے، کسی سبب کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے بغیر باپ کے اولاد دے کر دکھلایا ہے، بغیر ماں کے اولاد دے کر دکھلایا ہے، بغیر دوا کے شفا دے کر دکھلایا ہے، دوا کے ساتھ مرض کو بڑھا کر دکھلایا ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ تو ایسی قدرت والے ہیں کہ بغیر روٹی کے بھوک کو مٹا کر دکھلایا ہے اور روٹی کے ساتھ بھوک کو بڑھا کر دکھلایا ہے۔ کیسا واقعہ لکھا ہوا ہے حیات الصحابہ کے اندر، حیات الصحابہ کے اندر کتنا عمدہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، کس کا واقعہ ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، حضرت علی بن ابی طالب کی زوجہ محترمہ ہیں، اور حسنین جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جنت کی ساری عورتوں کی سردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ چہیتی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی بادشاہ کی بیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی شہزادی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو سید الانبیاء امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، آپ کی چہیتی اور لاڈلی۔ لیکن آپ کی زندگی کے حالات میں لکھا ہوا ہے آپ نے زندگی بڑی قربانیوں کے ساتھ گزاری ہے، بڑی مشقت کے ساتھ گزاری ہے۔ گھروں کے اندر فاقے ہوتے تھے، گھر کے اندر حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فاقہ ہوتا تھا، اتنے لمبے فاقے چلتے تھے، اتنے لمبے کہ شدت بھوک کی وجہ سے کمر کبھی کبھی سیدھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھوک کی وجہ سے کمر جھکی ہوئی ہے، کس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی۔ بھوک کی وجہ سے یہ حالات ہیں کہ کمر سیدھی کرنے کی بھی طاقت باقی نہیں رہی ہے، گھر کے سارے کام ساری خدمت خود انجام دے رہی ہیں، گھر کے اندر کوئی خادم نہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ روایت کے اندر آتا ہے چہرے کے اوپر فاقے کے حالات صاف نظر آ رہے تھے، بھوک کے حالات چہرے پر نظر آ رہے تھے، اور چہرہ ایسا ہو گیا جیسا چہرے کے اندر سے خون بالکل ختم ہو گیا ہو۔ خون کیا ہو گیا ہو؟ بالکل ختم، فاقوں کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے چہرے کی حالت ایسی کہ چہرے پہ خون کے اثرات موجود نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حال سنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے کیسا عجیب و غریب واقعہ ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، اے کمزوروں کے سہارے، اے غریبوں کے مددگار، اے اللہ فاطمہ بنت محمد کی بھوک کو ختم کر دیجئے، فاطمہ بنت محمد کی بھوک کو ختم کر دیجئے۔ روایت کے اندر آتا ہے ابھی کچھ کھایا نہیں تھا، ابھی کچھ پیا نہیں تھا، فوراً چہرے کے حالات ٹھیک ہو گئے، چہرے پر خون کے اثرات واپس آ گئے۔ خود فرماتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی ہے اس کے بعد سے کبھی مجھے بھوک نہیں لگی، اس کے بعد سے کبھی ساری زندگی کبھی بھوک نہیں لگی۔ میرے محترم دوستو بزرگو، یہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی قدرت ہے۔ روزانہ اللہ کی بڑائی کو مسلمان بولے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جتنے معجزات اللہ نے دکھلائے ہیں وہ ہمیں اور آپ کو یہ بتلانے کے لیے ہیں کہ اللہ اسباب کے محتاج نہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو بزرگو، آج مسلمان، آج ہم اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خزانوں سے فائدہ حاصل کرنے سے محروم ہوئے ہیں اپنے یقین کے بگاڑ کی وجہ سے، دنیا کے یقین کی وجہ۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب تک مسلمان دعوت کے ذریعے، مسلمان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے ذریعے دنیا کے پھیلے ہوئے نقشوں پر ضرب نہیں پڑے گی، اس وقت تک اللہ کا غیر دل سے نکلے گا نہیں۔ روزانہ مسلمان اپنی دعوت کے اندر یہ کہے حکومتوں کے کرنے سے نہیں ہوتا، کاروبار سے نہیں ہوتا، دکاندار سے نہیں ہوتا، دکانوں سے نہیں ہوتا، کھیتی باڑی سے نہیں ہوتا، ڈاکٹروں سے نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے حکم سے ہوتا۔ یہ یقین سکھلایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے ذریعے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خزانے سے کیسے مسلمان فائدہ حاصل کرے۔ دیکھیے صحیح، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تجارت کرنے والے صحابی تاجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے تجارت کے سفر پر جا رہا ہوں، تجارت کے سفر پر بحرین جا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ۔ پہلے کیا کرو؟ 2 رکعت نماز۔ اسباب پر اعمال کو مقدم کروایا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یقین کا تقاضا یہ ہے، دیکھیے کتنی عمدہ بات، یقین کا تقاضا یہ ہے کہ جس وقت مسلمان پریشان ہو، اپنی پریشانی کے حالات کے اندر اس وقت کے سبب پر اس وقت کے عمل کو مقدم کرے۔ اس وقت کے سبب پر کیا مقدم کرے؟ اس وقت کے عمل کو مقدم۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مزاج ہے، یہ اسباب پر اعمال کو مقدم کرتے ہیں، اسباب پر اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ جب بھی کسی پریشانی میں دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل کو اختیار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بڑے علم والے صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا علم ایسا معتبر تھا، ایسا معتمد تھا، جب صحابہ اکرام کے پاس کوئی مسئلہ معلوم کرنے آتا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہوتے تو صحابہ فرماتے تھے کہ ابن مسعود موجود ہوں تو تم ابن مسعود سے مسئلہ معلوم کیا کرو، ابن مسعود جب موجود ہوں تو پھر تم کسی اور سے مسئلہ مت معلوم کیا کرو، ابن مسعود سے مسئلہ معلوم کیا کرو۔ ایسے علم والے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنے گھر کا واقعہ بیان کر رہی ہیں، حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے سبب پر عمل کو مقدم کر رہے ہیں، کیسے پریشانی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل سکھلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعمال کے ذریعے پریشانیوں کا حل سکھلایا ہے اور یہ اپنے گھر والوں کو اعمال کے ذریعے پریشانیوں کا حل سکھلا رہے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ جب بھی گھر آیا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے دروازے پر دستک دیا کرتے تھے، گھر کے دروازے کے باہر کھکارتے تھے تاکہ اپنے داخل ہونے سے پہلے اپنے آنے کی اطلاع دے دیں۔ ایسے ہی معمول کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے۔ فرماتی ہیں کہ گھر کے اندر میں نے کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بٹھایا ہوا تھا جو جھاڑ پھونک کر رہا تھا، تعویذ گنڈے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس جھاڑ پھونک والے کو چھپا دیا ان کی اہلیہ نے۔ تشریف لائے اور بیٹھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کے ایک دھاگا بندھا ہوا دیکھا، دھاگا تعویذ گنڈا باندھتے ہیں نا، اور اس دھاگے کو توڑ کر پھینک دیا اور یہ فرمایا ابن مسعود کے گھر والوں کو شرک کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن مسعود کے گھر والوں کو کہیں کی ضرورت نہیں ہے، شرک کی ضرورت نہیں ہے۔
علماء اکرام نے لکھا ہے اس سے یہ تعویذ مراد نہیں ہے جن پر اللہ کا نام لیا جائے یا اللہ کا نام لے کر جو تعویذ بنائے جائیں، بلکہ زمانہ جاہلیت کے وہ تعویذ جو زمانہ جاہلیت کے طریقوں پر بنائے جاتے تھے وہ تعویذ گنڈے مراد۔ پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ پوچھا کیا بات ہو گئی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، کس وجہ سے یہ راستہ اختیار کیا ہے؟ ان کی اہلیہ نے بتلایا میری آنکھ کے اندر تکلیف ہوتی تھی، میں یہودی سے دم کرانے جاتی تھی، وہ یہودی دم کر دیتا تھا، میری آنکھ کی تکلیف صحیح ہو جاتی تھی۔ جب بھی میں یہودی کے پاس دم کرانے جاتی تھی میری آنکھ کی تکلیف بالکل صحیح ہو جاتی تھی، اور جب کبھی دم کرانے نہ جاؤں تو میرے آنکھ کی تکلیف یہ بڑھتی رہتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی کے دم کرنے سے صحیح نہیں ہوتی، یہ تکلیف یہودی کے دم کرنے سے صحیح نہیں ہوتی، بلکہ شیطان اپنی انگلی مارتا رہتا ہے۔ جب تم یہودی کے پاس جاتی ہو وہ اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، اور جب یہودی کے پاس نہیں جاتی تو آنکھ میں انگلی مارتا رہتا ہے تاکہ تم یہودی کے پاس دم کرانے کے لیے چلے جاؤ۔ پھر فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تمہاری آنکھ میں تکلیف ہوئی تم نے یہودی والا راستہ کیوں اختیار کیا، یہ اسباب کیوں اختیار کیے، تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی آپ یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے، اذهب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تھی آپ یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے، تم نے یہ دعا کیوں نہیں پڑھی، تم یہودی کے پاس کیوں گئے؟ اسباب کے مقابلے پر اعمال پیش کرنا اور اعمال کے ذریعے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خزانوں سے فائدے حاصل کرنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلایا۔ ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں بڑا پریشان رہتا ہوں، میری تجارت کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے پیچھے میرے مال کا کیا ہوگا، میرے پیچھے میری زمین کا کیا ہوگا۔ آج کل لوگ کاروبار میں پریشان، آج کل لوگ حالات میں پریشان، ڈاکٹروں کو تلاش کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بتلا دیجئے مجھے راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، کوئی ڈاکٹر بتلا دیجئے ساری زندگی فکر میں گزر رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے کہ جی میں بڑا فکر مند رہتا ہوں، جب بھی گھر سے نکلتا ہوں اولاد کی اور مال کی ایسی فکر رہتی ہے، اس فکر کی وجہ سے میں کچھ کر نہیں پاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ علی دینی و نفسی و اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و اہلی و مالی و ولدی۔ فرماتے ہیں یہ صحابی جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھلائی ہے اس کے بعد سے کبھی زندگی میں مجھے کوئی فکر نہیں ہوئی، ساری فکروں سے سارے غموں سے اللہ نے میرے دل و دماغ کو بالکل فارغ کر دیا جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھلائی۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے ذریعے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے خزانے سے لینے کا راستہ اس مسلمان کو سکھلایا تھا۔ یہ مسلمان اعمال والے راستے کو بھولا ہوا ہے، ساری دنیا کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، ساری دنیا کے اسباب اختیار کر رہا ہے، ناکام ہو رہا ہے، مگر پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسی زندگی لے کر آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے اعمال لے کر آئے ہیں، ایسے اعمال۔ آج مسلمان پریشان ہے جی تجارت چل نہیں رہی، کاروبار چل نہیں رہا، اور جو ہے دکان چل نہیں رہی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا نام ہے حضرت جبیر بن مطعم، حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرنے جاتا ہوں قافلے کے ساتھ، سارا قافلہ خوب کما کر آتا ہے، سارے قافلے کی خوب کمائی ہوتی ہے، مگر میں سب سے زیادہ خستہ حال واپس آتا ہوں، سب سے زیادہ کمزور حالت، سب سے زیادہ کم کمائی ہوتی ہے میری، سب سے زیادہ تھوڑا مال لے کر آتا ہوں، سارا قافلہ خوب نفع کما کے لے کے آتا ہے، اور میں سب سے زیادہ کم کمائی کے ساتھ سب سے زیادہ خستہ اور کمزور حال میں واپس آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر کو اس کی تجارت کے اندر عمل سکھلا رہے ہیں، اس عمل کو کر لو تمہاری تجارت کے نقصان کو اللہ نفع میں تبدیل کر دیں گے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جبیر بن مطعم جب بھی تم تجارت کے سفر پر جاؤ، جب بھی سفر کا ارادہ کرو، یہ 5 سورتیں قرآن شریف کی پڑھ لو 6 بسم اللہ کے ساتھ، قل یا ایھا الکافرون پڑھو بسم اللہ کے ساتھ، اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھو بسم اللہ کے ساتھ، قل هو اللہ احد پڑھو بسم اللہ کے ساتھ، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 5 سورتیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیا کرو، اور ایک بسم اللہ ان 5 سورتوں کو پڑھنے کے بعد پڑھ لو۔
5 سورتیں 6 بسم اللہ. یہ کس کو سکھلا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر کو تجارت کی ضرورت میں قرآن شریف کی صورتیں سکھلا رہے ہیں. روایت کے اندر آتا ہے پھر تجارت کا سفر ہوا، پھر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قرآن شریف کی ان صورتوں کو پڑھ کر تجارت کے سفر پر گئے، بڑے خوشی خوشی واپس آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ خستہ حال لوٹتا تھا، آپ نے مجھے وہ عمل سکھلایا ہے، اس عمل پر اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ایسی مدد میری فرمائی ہے، اپنی تجارت کے پورے قافلے میں سارے تاجروں سے زیادہ نفع کما کے لے کر آیا. آج مسلمان پریشان ہے، دکانداروں سے مشورہ کر لوں، زمینداروں سے مشورہ کر لوں، حکومت کی اسکیمیں اختیار کر لوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال اختیار کرنے کے لیے مسلمان تیار ہے. کیسی زندگی سکھلائی ہے، کیسے اعمال ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال. میرے محترم دوستو بزرگو، آج مسلمان کے سارے عالم میں کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مسلمان نے چھوڑا ہوا ہے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میں ایسی طاقت اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے رکھی ہے جن حکومتوں کا ڈر آج مسلمان کے دل کے اندر ہے. اگر مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کر لے، ان ساری حکومتوں کو اللہ مسلمان کا غلام بنا دیں. یہ روایت ہے مکہ مکرمہ کے اندر. دیکھیے کیسی عجیب و غریب روایت اور ان اعمال کی کیسی قوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. دیکھیے روایت کے اندر آتا ہے مشہور واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قافلے آیا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قافلوں کے پاس جایا کرتے تھے اور قافلے والوں سے کہتے تھے تم میری مدد کرو. کون میری مدد کرے گا؟ من یامینی من ینصرنی، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون اپنے علاقے کے اندر میری مدد کرے گا کہ اس کے علاقے میں رہ کر میں اللہ کے دین کے کام کو کر سکوں. ایک قبیلہ آیا ہوا تھا حج پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق اس قبیلے کے پاس گئے. ان قبیلے والوں کا نام تھا قبیلہ بنو بکر ابن وائل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو بکر ابن وائل کے لوگوں، تم مجھے اپنے علاقے میں لے جاؤ اور اپنے علاقے کے اندر لے جا کر مجھے ٹھکانہ دو، میں تمہارے پاس رہ کر اللہ کے دین کا کام کروں گا. ان قبیلہ بنو بکر ابن وائل کے لوگوں نے کہا ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا بادشاہ بڑا سخت ہے اور بڑا ظالم ہے، چھوٹی سی حکم عدولی کو برداشت نہیں کرتا، تھوڑی سی بغاوت بھی برداشت نہیں ہوتی ہے اور بہت سخت سزا دیتا ہے. ہمیں اپنے بادشاہ کا خوف ہے، ہم اپنے بادشاہ کی طاقت اور اس کے خوف کی وجہ سے آپ کو اپنے قبیلے میں لے جا نہیں سکتے. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو بکر ابن وائل کے لوگوں کو جو ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاقے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے بادشاہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمل سکھلایا اور اپنے اس عمل کی قوت بتلائی. فرمایا تم اپنے بادشاہ کے ظلم سے، اپنے بادشاہ کی طاقت سے ڈرتے ہو. قبیلہ بنو بکر ابن وائل کے لوگوں، اگر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو، ان تسبیحات کو پڑھ لو، جس بادشاہ سے تم ڈرے ہوئے ہو اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس بادشاہ کی ساری حکومتیں تمہیں دے دے گا اور اس بادشاہ کی اولاد کو تمہارا غلام بنا دے گا. ایسے طاقت والے اعمال ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال. آج مسلمان سوچتا ہے کہ حکومت والوں کی طرح محنت کریں گے تو قوت ملے گی، دنیا داروں کی طرح محنت کریں گے تو عزت ملے گی، دنیا والوں کے لباس پہنیں گے تو دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھ لائے جائیں گے. مسلمان سارے عالم کے اندر ذلیل اور رسوا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو چھوڑنے کی وجہ سے. مسلمان کو قیامت تک عزت مل نہیں سکتی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر ہی اپنی زندگی کو لے کر نہ آئے. میرے محترم دوستو بزرگوں، جن کے ذریعے اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے سارے اسلام کو عزت سے نوازا ہے، جن کے ذریعے سارے اسلام کو عزت ملی ہو، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا مانگی ہے، اے اللہ عمر کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما دیجئے، اسلام کو عزت عطا فرما دیجئے. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے یہ دعا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول فرمائی. دیکھیے تو صحیح،
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سارے اسلام کے لیے رحمت، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سارے اسلام کے لیے رحمت، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا سارے اسلام کے لیے عزت ہے، سارے اسلام کے لیے کیا ہے؟ عزت۔ یہ مکہ مکرمہ کے اندر کتنی خوف کی زندگی گزار رہے تھے، حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا۔ جب آپ اسلام لے کر آئے مسجد حرام کے اندر، ایسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوئی مکہ مکرمہ کے اندر، ایسا نعرہ تکبیر بلند ہوا کہ مکے میں کبھی اتنا بلند آواز نعرہ تکبیر سنا نہیں گیا تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں نکل گئے، عمر بن الخطاب نے اسلام قبول کیا ہے کوئی مکہ مکرمہ کا پہلوان جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہو، اپنے گھر سے نکل کر عمر کو اسلام لانے سے روک کر دکھلائے؟ سارے اسلام کے لیے عزت۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لے کر آنا، دیکھیے میرے محترم دوست بزرگوں، بڑی اہم بات ہے، غور و فکر کرنے والی بات، جن کے ذریعے اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے حکم سے اور اپنی قدرت سے سارے اسلام کو عزت سے نوازا ہو، وہ قیامت تک آنے والے مسلمان کو عزت کا راستہ بتلا رہے ہیں۔ وہ قیامت تک آنے والے کو کیا بتلا رہے ہیں؟ عزت کا راستہ۔ آج تو مسلمان سوچتا ہے حکومت والوں کی طرح چلو گے تو حکومت میں عزت ملے گی، تاجروں کی طرح چلیں گے تو تجارت میں عزت ملے گی، دنیا والوں جیسا لباس پہنو، یہود و نصارہ کے ماحول میں ہو تو یہود و نصارہ کے لباس میں مسلمان عزت تلاش کر رہا ہے، یہود و نصارہ کے طریقوں میں عزت تلاش کر رہا ہے۔ یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، روایت میں لکھا ہوا ہے مدینہ منورہ سے ملک شام تشریف لائے۔ ملک شام کا علاقہ، فلسطین، بیت المقدس، شام کا علاقہ، شام کے لوگ بڑے ٹھاٹ اور بھاٹ والے لوگ تھے، بڑا اچھا لباس پہننے والے لوگ۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت میں لکھا ہوا ہے جب شام میں تشریف لائے، بڑی سیدھی سادہ سواری، بڑی سستی سی سواری، بڑی سیدھی سادہ اور بہت سیدھا سادہ لباس پہنا ہوا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کو دیکھ کر کہا کسی نے کہ امیر المومنین، اگر آپ کی سواری اچھی ہوتی تو آپ کو یہاں لوگ مزید عزت دیتے، اگر آپ کا لباس اچھا ہوتا تو لوگ آپ کو مزید عزت کی نگاہ سے دیکھتے، اگر آپ کا لباس پرانا نہ ہوتا، پھٹا ہوا نہ ہوتا، پیوند لگا ہوا نہ ہوتا، آپ کا لباس اگر نیا ہوتا، پرانا نہ ہوتا تو لوگ آپ کو مزید عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ بڑی اچھی بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں، یہاں پرانے لباس کے مقابلے میں نیا لباس پیش کیا گیا ہے، کوئی اسلامی لباس کے مقابلے یہودیوں کا لباس پیش نہیں کیا جا رہا ہے، اسلام کے مقابلے نصرانی لباس پیش نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ پرانے کے مقابلے نیا پیش کیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین، اگر آپ کے کپڑے پیوند لگے ہوئے اور پھٹے ہوئے نہ ہوتے، نیا لباس آپ نے پہنا ہوا ہوتا، یہاں کے لوگ مزید عزت دیتے۔ اگر آپ کی سواری بہت گھٹیا نہ ہوتی، بڑی اعلیٰ سواری ہوتی تو یہاں کے لوگ آپ کو مزید عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہمیں اسلامی طریقوں کے ذریعے عزت سے نوازا ہے، اگر ہم نے اسلامی طریقوں کو چھوڑ دیا اللہ ہمیں پھر ذلیل کر کے دکھلائے۔ اگر ہم نے اسلامی طریقوں کو چھوڑا اللہ ہمیں ذلیل کر کے دکھلائے گا۔ اور آج مسلمان یہ سمجھتا ہے یہ تو کمپنی کا ماحول ہے، یہ تو شہر کا ماحول ہے، یہ تو دنیا دار لوگوں کا ماحول ہے، ان کے ماحول کے اندر ان کے لباس میں عزت ملے گی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک بدلا، علاقہ بدلا، علاقے والوں کی بات سنی اور ان کو یہ بتلایا کہ ہم اسلامی طریقوں کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اگر یہ طریقے چھوڑے تو اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کرے گا۔ مگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ جس ماحول میں جاؤ اسی ماحول کے لباس میں عزت تلاش کرو۔ ایک روایت میں لکھا ہوا ہے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بہادر، بڑے سپاہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، یہ شام کے علاقے کے اندر ایک پورے دستے کے اور لشکر کے سپہ سالار تھے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسی بات پر یہ فرمایا کہ ابو عبیدہ تم تو جانتے ہو ہم کیسی قوم تھے، کوئی ہم پر بادشاہت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی ہمیں پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، دنیا میں کوئی ہمیں عزت دیتا نہیں تھا، آج ساری دنیا جو ہمیں عزت دے رہی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو چھوڑ دیا اللہ ہمیں پھر ذلیل کر کے دکھلائے۔
اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو کہ ایسی محبت مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے ہونی چاہیے۔ اللہ سے محبت کی علامت یہی ہے کہ مسلمان کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی دعوت دی جائے تو مسلمان یہ کہتا ہے بھائی آپ ہمارے حلیے پر مت جاؤ، ہمارے ظاہر پر مت جاؤ، ہماری شکل و صورت پر مت جاؤ، ہمارے لباس پر مت جاؤ، آپ ظاہر دیکھ کر فیصلہ مت کرو، میرے دل کے اندر اللہ کی بہت محبت ہے، میرے دل کے اندر نبی کی بہت محبت۔ جب کسی کو سنت لباس کی دعوت دی جاتی ہے، جب کسی کو سنت چہرے کی دعوت دی جاتی ہے، جب کسی کو سنت زندگی کی دعوت دی جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ میرے چہرے پر مت جاؤ، آپ میری شکل پر مت جاؤ، آپ میرے ظاہر پر مت جاؤ، میرے دل کا حال آپ نہیں جانتے، میرے دل کا حال نہیں جانتے۔ اس دل میں اللہ کی بڑی محبت ہے، اس دل کے اندر نبی کی بڑی محبت ہے۔ دیکھیے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے مفسرین کا قول، اور کتنی بڑی بات لکھ دی ہے، کتنی بڑی بات مفسرین کے قول کو لکھا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور فرمایا ہے وہ مسلمان جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی نہ گزارتا ہو، ایسا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اسے اللہ سے محبت نہیں۔ جس کی زندگی نبی کے طریقے پر نہ ہو، ایسا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں جھوٹا۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، نبی جی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کے طریقے کی اتباع کرو۔ یہ نبی کے طریقے کی اتباع کرنا تمہیں اللہ کا محبوب بھی بنا دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخشوا دے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ بھائی سنت ہی تو ہے، اگر چھوٹ گئی تو کیا ہو گیا، سنت ہی تو تھی۔ ہمارے حضرت بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں، بڑی عمدہ بات۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سنت پر عمل کیا کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے، اور مسلمان سنت کو چھوڑ رہا ہے سنت ہونے کی وجہ سے۔ صحابہ کہتے تھے یہ میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی داماد ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے اندر آتا ہے آدھی پنڈلی تک لنگی پہنی ہوئی، آدھی پنڈلی تک، آدھی پنڈلی کھلی ہوئی۔ مکے والوں کا یہ مزاج تھا، مکے والوں کا یہ رواج تھا کہ جو جتنا مالدار ہوتا تھا، جتنا بڑا عہدے دار ہوتا تھا، اتنا لمبا لباس پہنتا تھا ٹخنوں کے نیچے تک۔ یہ لباس کے ذریعے اپنا مال دکھلاتے تھے، ہمارے پاس اتنا لباس ہے، ہمارے پاس اتنا مال ہے، اتنا قیمتی کپڑا ہم نے پہنا ہوا ہے اور ہماری ضرورت سے زیادہ ہمارے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ مکے والوں کا یہ مزاج، مکے والوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا آدھی پنڈلی تک لنگی باندھی ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا عثمان ابن عفان یہ کیا حال بنایا ہوا ہے، یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے، آپ کو ایسے ہی لنگی پہنے ہوئے دیکھا ہے، جیسے نبی کا لباس ایسے ہی نبی کے امتی کا لباس۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے آستین بڑی ہوئی تھی، کسی نے حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوک دیا آپ کی آستین بڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین بڑی ہوئی نہیں ہوتی تھی، فوراً چھری منگائی، فوراً اوزار منگایا، وہاں سے اس آستین کو کاٹ دیا، اس کے دھاگے لٹکے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جتنے میرے نبی کا لباس ہے اتنا ہی نبی کے امتی کا لباس۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ کہیں دعوت پر گئے کھانا کھانے کے لیے، کھانے کی دعوت۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کس طرح چن چن کر عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس طرح تلاش کیا کرتے تھے جس طرح جنگل میں کھوئے ہوئے بچے کو اس کی ماں اونٹنی کھویا ہوا بچہ تلاش کرتی ہے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کرتے تھے۔
چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتن میں کھانا کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی کھانا پسند تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوکی پسندیدہ کھانا تھا، کانا یحب الدباء، لوکی کے کھانے کو پسند کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن سے لوکی کو چن چن کر کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی کھاتے ہوئے دیکھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوکی کھانا محبوب ہو گیا، جو میرے نبی کا کھانا وہی امتی کا کھانا۔ ایسا سنتوں پر عمل کرنے والے، ہم اس سنت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ آج مسلمان کہتا ہے کہ اس کے چھوڑنے میں کیا حرج ہے، یہ سنت ہی تو ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے، دیکھیے کتنی بڑی بات، علماء اکرام نے لکھا ہے، سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑنے والا، جو سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے، سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑنے والا اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی طرف سے جو ہے فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر، تفسیر فتح العزیز بڑی تفسیر ہے اور بڑے مفسر ہیں، شاہ عبد العزیز نے لکھا ہے اپنی تفسیر کے اندر، جو مسلمان سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے وہ مسلمان فرائض سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ وہ فرائض سے محروم ہونے والا میرے محترم دوستو بزرگوں بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، حرام کاری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے اس کو حلال حرام کی بھی تمیز باقی نہیں رہتی۔ ہم اور آپ غور و فکر کریں، یہ حرام تک پہنچنے کی زندگی، اس کی ابتدا شروع ہوتی ہے سنتوں کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے۔ کوئی ماحول ہو، کوئی رنگ ہو اور کوئی ڈھنگ ہو، مسلمان تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر، اس مسلمان کی علامت بتلائی گئی ہے۔ علامت ہر چیز کی علامت ہوتی ہے، اس مسلمان کی علامت بتلائی گئی ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اس کو دیکھ کر کون یاد آ جائے؟ اللہ۔ اللہ کیسے یاد آئے گا؟ جب اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اس کا حال حلیہ، اس کا لباس اور چہرہ، اس کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی۔ اگر اس کا لباس نبی والا لباس نہیں ہے، اگر اس کا چہرہ نبی والا چہرہ نہیں ہے، یہ سنتوں کے بغیر زندگی گزار رہا ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایسا مسلمان جو سنتوں کو لباس کے اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے چھوڑ رہا ہے، ایسا مسلمان کتنی خیروں سے محروم ہے، اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ سلام جیسی عام دعا سے بھی محروم ہو گئے۔ سامنے سے چل کر آ رہا ہے، کون ہے یہ؟ مسلمان ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، مگر سر سے لے کر پاؤں تک کوئی علامت اس کے اندر ایسی نہیں ہے کہ سامنے والا مسلمان اس کو سلام کر لے۔ سر سے پاؤں تک یہودی جیسا لگ رہا ہے، سر سے پاؤں تک کسی نصرانی جیسا لگ رہا ہے، سر سے پاؤں تک کسی ہندو کے جیسا، کسی غیر مسلم جیسا لگ رہا ہے، اس کو سلام کرنے کی مسلمان ہمت نہیں کرے۔ یہ ہے وہ مسلمان جو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ایسا عمل کیا کرتے تھے، ایسا عمل کوئی ماحول ان کو متاثر کرتا نہیں تھا۔ کوئی ماحول ہو، کوئی بستی ہو، کوئی علاقہ ہو، آج کل مسلمان تھوڑے سے ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں، یہ تو کمپنی کا ماحول ہے، یہ تو آفس کا ماحول ہے، یہ تو اغیار کا ماحول ہے، یہاں ٹوپی مت لگاؤ، یہاں ماحول نہیں ہے ٹوپی پہننے کا، یہاں عمامہ مت پہنو، یہاں عمامے کا ماحول نہیں ہے، یہاں پھینٹا مت باندھو۔ میوات والوں کی کتنی اچھی علامت تھی، میوات والے پھینٹوں میں نظر آتے تھے، مگر افسوس کہ اب عام ماحول بن گیا ہے کہ بغیر پھینٹوں کے، بغیر ٹوپی کے میوات والوں کے سر نظر آ رہے ہیں۔ کیسی علامت اللہ نے دی، کیسی عزت اللہ نے دی۔ ہمارے میوات کو شہروں میں کوئی جانتا نہیں تھا، اس کام کی وجہ سے، نبی والی اس محنت کی وجہ سے اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ایسی عزت دی تھی میوات کو، ایسی عزت۔ انگلینڈ سے ایک جماعت آئی، عرب سے ایک جماعت آئی، بلکہ عرب کی جماعت، وہ عرب کی جماعت کے لوگ تھے، انگلینڈ میں رہنے والے تھے، وہ آ کر اپنی کتاب کے اندر دکھلا رہے تھے کہ ہم نے کتاب کے اندر میواتیوں کے لباس کو لکھا ہوا ہے، میواتی کیسا ہوتا ہے، میواتی کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں، میواتیوں کا پھینٹا ایسا ہوتا ہے، میواتی ایسا عمامہ باندھتے ہیں۔ مگر میوات والے، خاص طور سے ہمارے جوان، یہ سوچنے لگے کہ دنیا میں عزت ملے گی تو دنیا والوں کی طرح عزت ملے گی۔ وہ میوات جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، سارے عالم کے اندر اللہ نے اس محنت کی وجہ سے، اس حلیے کی وجہ سے، نبی کی ان سنتوں کی وجہ سے عزت سے نوازا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی ماحول سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان، شرفاء، کن کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں؟ شرفاء کے درمیان،
تاجر بھی ہو سکتے ہیں، وزیر بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے درمیان، شرفاء کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک کھاتے ہوئے لقمہ گر گیا، اس گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھانے لگے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے یہ لقمہ اگر گر جائے اور یہ ناپاک نہ ہو گیا ہو، اس لقمے کو اٹھا کر اس کو صاف کر کے پہنچ کر کھا لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی پر عمل کر رہے تھے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بڑے بڑے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس کے درمیان بیٹھے؟ ماحول سے متاثر ہوتا ہے نا، بڑے بڑے لوگوں کے درمیان، آپ بڑے بڑے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا رہے ہیں، دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ لوگ کہتے ہیں دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتنا عمدہ جواب دیا، کتنا عمدہ جواب۔ قیامت تک اگر کوئی کسی مسلمان کو کسی سنت کے بارے میں ٹوکے تو وہ مسلمان یہی جواب دے جو جواب حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان بے عقل لوگوں کی وجہ سے، کیا میں ان بے عقل لوگوں کی وجہ سے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کو چھوڑ دوں؟ کن کی وجہ سے؟ جن کو آپ بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہو، کیا یہ بے عقل لوگوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ میرے محترم دوست بزرگو، آج مسلمان کہتا ہے میں داڑھی رکھنا تو چاہتا ہوں مگر فلانے رشتہ دار کیا کہیں گے، میں ٹوپی پہننا تو چاہتا ہوں مگر آفس والے ملازمت والے کیا کہیں گے، میں سنت لباس پہننا تو چاہتا ہوں مگر فلانا کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا، میں سنت طریقے پر شادی کرنا تو چاہتا ہوں مگر میری سسرال والے کیا کہیں گے، یار دوست کیا کہیں گے۔ میرے محترم دوست بزرگو، بڑے غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ آج مسلمان جن رشتہ دار اور دوستوں کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کو قربان کر رہا ہے، کل ان رشتہ داریوں کا قیامت میں کیا حال ہوگا اللہ جل جلالہ عما والوہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ جل جلالہ عما والوہ فرما رہے ہیں یہ قیامت کا دن ہے کہ بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہوگا، ماں بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر رہی ہوگی، بیٹا ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہوگا، کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ قیامت کا دن، وہ ماں جو آج بیمار دیکھ کر پوری رات جاگتی ہے، قیامت کے دن ایک نیکی کی ضرورت اس کے بیٹے کو، اس کی اولاد کو ہوگی، ایک نیکی دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہوگی۔ ساری امتیں سارے نبیوں کے پاس جائیں گی، ہر نبی سفارش سے انکار کر دیں گے، ہر نبی شفاعت سے انکار، ہم آپ کی اللہ کے یہاں شفاعت، آپ کی اللہ کے یہاں سفارش نہیں کر سکتے۔ روایت کے اندر لکھا ہوا ہے ساری امتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تم نے اچھا کیا تم آ گئے ہو، میں اللہ سے تمہاری سفارش کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے، ایسا سجدہ کہ اللہ کو رحم آ جائے گا، سر اٹھاؤ محمد جو مانگو گے دیا جائے گا، سر اٹھاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگو گے دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیں گے، اللہ جل جلالہ عما والوہ سے ہر کلمے والے کی سفارش کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر، اللہ جل جلالہ عما والوہ کے حکم پر۔ روایت میں لکھا ہوا ہے وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا گیا تھا، اللہ کے حکم پر وہ دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ میرے محترم دوست بزرگو، مسلمان نے یہ تو سوچا ہے آج سنت پر عمل کروں گا تو فلانا کیا کہے گا، فلانا کیا کہے گا۔ مسلمان نے یہ نہیں سوچا قیامت میں اگر اسی طرح اٹھا لیا گیا کہ میرے چہرے پر نبی والی داڑھی نہیں، قیامت میں اگر اس حال میں اٹھایا گیا میرے جسم پر نبی والا لباس نہیں، قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ پہچانا تو میرا کیا ہو۔ کتنی روایتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس حال میں مسلمان زندگی گزار رہا ہے اس حال میں مسلمان کی موت ہوگی، اور جس حال میں موت ہوگی اسی حال میں مسلمان اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا، جس نے میری سنت کو پیٹھ دکھلائی وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میری جماعت میں سے نہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگو، ساری دنیا کا آج ہم نے احسان سمجھا ہے، کوئی پریشانی کے وقت میں کام آ گیا میں اس کا احسان سمجھتا ہوں، اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا۔
یہ کب کام آیا؟ جب کوئی میرے کام نہیں آیا. یہ قرضے کے وقت میرے کام آئے تھے، جب مجھے مال کی ضرورت تھی انہوں نے مجھے قرضہ دیا. ان کے احسان کو میں بھول نہیں سکتا. یہ پریشانی کے وقت میں میرے کام آئے. میری اولاد بیمار تھی، یہ میرے ساتھ کھڑے رہے. میں ان کے احسان کو بھول نہیں سکتا. ہر محسن کا ہم نے احسان سمجھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں، کیا احسان ہمارے والدین کا ہم پر ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے، جنہوں نے امت کو کسی رات کسی دن بھلایا نہیں ہے. افسوس ہے افسوس میرے محترم دوست بزرگوں، آج زندگی کی ہر ضرورت کے پورا کرنے میں مسلمان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کے احسان کو بھلایا. روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اپنے گھر والوں میں. دیکھیے کتنی عجیب روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر والوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ فرمایا سب سے زیادہ عائشہ سے محبت. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت. ایک روایت، ایک دوسری روایت کے اندر لکھا ہوا ہے، حیات الصحابہ کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے. آپ میرے لیے کیا کر دیجئے؟ دعائے مغفرت. آپ میرے لیے دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ عائشہ کے تمام گناہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما دیجئے. اتنا خوش ہوئی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا خوش، فرماتی ہے میں خوشی میں لوٹ پوٹ ہو گئی، خوشی میں جھوم گئی، میرا سر میری گود کو لگ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عائشہ تم خوش ہو رہی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں خوش نہ ہوں، آپ کی دعا مجھے مل گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا پر عائشہ تم خوش ہو رہی ہو اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد میں وہ دعا کرتا ہوں. وہ نبی ہیں جو امت کو کسی رات نہیں بھولے، کسی دن امت کو نہیں بھولے. ہم امتی ہیں جو زندگی کے ہر طریقے کے اندر، زندگی کی ہر ضرورت کے اندر اپنے نبی کے طریقوں کو ہم نے بلایا. میرے محترم دوست بزرگوں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہم اور آپ اسی مجلس کے اندر دل کی گہرائیوں کے ساتھ عزم کر لیں اس بات کا، ساری دنیا کے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر ہر جگہ جہاں جس ضرورت کو پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر پورا کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مدینہ منورہ کو ایک بستی تیار کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بنی ہوئی بستی ہے یہ مدینہ منورہ. ایسی بستی قائم ہوئی میرے محترم دوستو بزرگوں، مدینہ منورہ کا ایسا نظام قائم ہوا. مدینہ منورہ والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار کر ایسا نمونہ زندگی کا پیش کر رہے ہیں. روایت کے اندر آتا ہے کسی کو قرآنی تجارت دیکھنی ہو مدینے والوں کی تجارت دیکھ لے، کسی کو قرآنی معاملہ دیکھنا ہو مدینہ منورہ والوں کا معاملہ دیکھ لے، کسی کو قرآنی معاشرہ دیکھنا ہو مدینہ منورہ کا معاشرہ دیکھ لے. بڑی عمدہ بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں، بڑی عمدہ بات. آج اسلام کے تعارف کے لیے مسلمان نے کتابیں چھاپی ہوئی ہیں، رسالے، اسلام کا تعارف، قرآن شریف کا تعارف، آسان اسلامی زندگی، اسلام کو سمجھنے کے لیے رسالہ اور کتابچہ. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں اسلام کو سمجھنے کے لیے رسالے نہیں چھاپے جاتے تھے، مسلمان کی زندگی اسلام کا تعارف کروا رہی تھی. ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے لوگ، آ کر اسلام کو سمجھتے تھے، ان کے ساتھ آ کر رہتے تھے، ان کے اخلاق کے ذریعے اسلام کو سمجھتے تھے، ان کی زندگیوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، ان کے معاشرے سے اسلام سمجھ رہے تھے. کیسا معاشرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو سکھلایا ہے، کیسا معاشرہ. والدین کے حقوق سکھلائے، بیوی کا حق سکھلایا، یہاں تک فرما دیا بیوی کے منہ کے اندر لقمہ دینا بھی صدقہ ہے. صحابہ اکرام کو بڑی حیرت ہوئی، کیا اپنی بیوی کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے؟ کہ جی ہاں، بیوی کے منہ کے اندر لقمہ دینا بھی صدقہ ہے. والدین کے حقوق سکھلائے. اگر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا حق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر تیسرا نمبر کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا. جیسا معاشرہ مدینہ منورہ والوں نے دیا، اخلاق سکھلائے ہیں، پڑوسی کا حقوق سکھلائے ہیں، آنے والے مہمان کے حقوق سکھلائے ہیں. میرے محترم دوستو ایسا معاشرے والا مدینہ جب مدینہ منورہ والوں کا معاشرہ دیکھتے تھے
دشمن بھی شرمندہ ہو جائے گا. دشمن کیا ہو جاتے تھے؟ شرمندہ. دیکھیے حدیث شریف کی کتابوں کے اندر کیسا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہوا ہے. روایت کے اندر آتا ہے یہ مکہ مکرمہ کے کافر کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے آپ کے خون کے پیاسے ہو کر، آپ کے صحابہ کے خون کے پیاسے ہو کر یہ بدر میں مقابلہ کرنے کے لیے آئے. بدر میں اللہ جل جلالہ والوں نے مسلمانوں کو زبردست فتح دی، کافروں کو زبردست شکست دی. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کفار قید کر دیے. یہاں کفار کیا ہو گئے؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قیدیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ بڑی نرمی کا معاملہ کرنا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا عزیر. وہ اپنا واقعہ بیان کرتے. دیکھیے ایک مسلمان شہر ہے مدینہ منورہ، یہ آنے والے دشمنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے. آج مسلمان اپنے پڑوسی مسلمان کے ساتھ وہ معاملہ کرنے کو تیار نہیں ہے جو مدینہ منورہ کا مسلمان ایک آنے والے دشمن کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. روایت کے اندر آتا ہے یہ اپنا حال سنا رہے ہیں. یہ تو خون کے پیاسے ہو کر گئے تھے، یہ تو دشمنی لے کر آئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا. یہ فرماتے ہیں روایت کے اندر کہ میرے ساتھ مسلمانوں نے ایسا معاملہ کیا، ایسا معاملہ مسلمانوں نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ میں ان کے معاملے پر شرمندہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ شرمندہ. کہ کیا معاملہ ہوا؟ معاملہ یہ ہوا ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی. کوئی نرم ٹکڑا روٹی کا ہوتا تھا تو یہ وہ نرم ٹکڑا مجھے دے دیا کرتے تھے. میں ان کا مہمان بن کر نہیں گیا تھا، میں تو ان کا دشمن بن کر گیا تھا. یہ نرم ٹکڑا مجھے دے دیا کرتے تھے، میں نرم ٹکڑا ان کو واپس کر دیتا تھا. شرم کی وجہ سے سارے مسلمانوں میں وہ نرم ٹکڑا گھوم کر روٹی کا واپس میرے پاس آ جاتا تھا. کسی کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مہمان کے ہوتے ہوئے نرم ٹکڑا خود کھاتا. یہ کون مہمان ہے؟ شادی میں آیا ہوا مہمان نہیں ہے، عزیز دوست رشتہ دار مہمان نہیں ہے. یہ خون کے پیاسے ہو کر آئے تھے بدر میں، وہاں سے قید کر کے لائے گئے. دشمنوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر کے دکھلایا کہ وہ دشمنی پر شرمندہ ہو گئے. وہ معاملہ دشمنوں کے ساتھ تھا جو آج مسلمان کا معاملہ رشتہ داروں کے ساتھ نہیں ہے. وہ معاملہ دشمنوں کے ساتھ تھا جو آج مسلمان کا معاملہ پڑوسی کے ساتھ نہیں ہے. میرا پڑوسی مجھ سے ایک قدم آگے کیسے نکل گیا، ساری صلاحیت لگ گئی ہے اب اس کو نقصان پہنچانے کے اوپر. میرا پڑوسی مال میں میرے سے آگے کیسے بڑھ گیا، میرا پڑوسی زمین میں میرے سے کیسے آگے بڑھ گیا، میرا پڑوسی سواری میں میرے سے کیسے آگے بڑھ گیا ہے. یہ مسلمان کی معیشت ہو گئی ہے جب اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، آپ والی زندگی کو چھوڑا. یہ معاشرہ مدینہ منورہ کا سکھلایا. دشمن آ کر محبت لے کر جا رہے ہیں. یہ معاملات مدینہ منورہ والوں کو سکھلائے ہیں. ایسے عمدہ معاملات، ایسے عمدہ معاملات. میرے محترم دوستو بزرگوں، بڑی عمدہ بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں، بڑی عمدہ بات. آج کوئی آ کر مسلمان سے معاملہ کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے سارے بازار کے اندر معاملات کر کے دیکھے ہیں، سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا مسلمان ہے. مسلمان سے معاملہ مت کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسا معاملہ کرنے والا بنایا تھا، ایسا معاملہ کرنے والا. صحابہ سے اگر کوئی معاملہ کیا کرتا تھا اسلام کی محبت دل کے اندر لے کر جاتا تھا. کیسی عجیب و غریب روایت ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، سارے مسلمانوں کے امیر المومنین، سارے مسلمانوں کے امیر المومنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ. روایت کے اندر آتا ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ زرہ کھو گئی. کیا کھو گئی؟ زرہ. جنگ کا لباس ہوتا ہے، جنگ میں لباس پہنا جاتا ہے جو دشمن کے وار سے محفوظ رکھے، اس کو کہتے ہیں زرہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ غائب ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ دیکھی ایک یہودی کے ہاتھ میں. ان کی اپنی زرہ تھی، وہ یہودی کے ہاتھ میں دیکھتے ہی پہچان گئے. اس سے کہا، یہودی سے فرمایا کہ جو زرہ تم نے لی ہوئی ہے یہ زرہ میری ہے. دیکھیے سمجھیے اس واقعے کو کہ جو تم نے زرہ لی ہوئی ہے یہ زرہ میری ہے. یہودی نے کہا نہیں، یہ زرہ آپ کی نہیں ہے، یہ زرہ میری ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ زرہ میری ہے. آپس میں یہی تکرار چلتی رہی. علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو عدالت میں چلتے ہیں قاضی کے پاس، قاضی جس کے متعلق فیصلہ کر دیں گے یہ زرہ اس کی ہو جائے گی. روایت کے اندر آتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ یہودی، اور اس یہودی کے ہاتھ میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ، یہ سب کے سب عدالت پہنچے. کہاں پہنچے؟ عدالت. جب عدالت میں داخل ہوئے تو یہاں قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، اور قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ بٹھایا اور خود سامنے آ کر بیٹھ گئے.
قاضی کا مطلب ہوتا ہے جج. کتنی خوش آمدید کی جاتی ہیں آج جج کی, کتنی سفارشات لگائی جاتی ہیں جج تک. جج اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ بٹھایا. اب کیا سوچ رہا ہوگا یہودی جس کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے, جس کے بارے میں فیصلہ ہونا تھا, اس کو جج نے اپنی کرسی پر بٹھایا ہوا ہے. روایت کے اندر آتا ہے اب اس عدالت کے اندر بحث شروع ہوئی. فرمایا, عرض کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کیا بات ہے, آپ کیسے تشریف لائے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہ میری زرہ ہے اور یہودی کے پاس ہے, یہودی کہتا ہے کہ زرہ اس کی ہے. قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قبضہ یہودی کے پاس ہے, آپ کے پاس گواہ ہونا چاہیے. قبضہ کس کے پاس ہے؟ قبضہ یہودی کے پاس ہے, آپ کے پاس گواہ ہونا چاہیے. بتلائیے کون گواہی دے گا یہ زرہ آپ کی ہے؟ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, میرے بیٹے حسنین گواہی دیں گے. کون گواہی دے گا؟ میرے بیٹے حسنین, جنت کے جوانوں کے سردار, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلے ہوئے حسنین ہیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنی گود میں کھلایا ہو, یہ وہ حسنین ہیں. ان سے پیارا کوئی گواہ ہو نہیں سکتا, ان سے اچھا کوئی گواہ ہو نہیں سکتا. پر عرض کیا کہ فرمایا کہ حسنین گواہی دیں گے. قاضی نے کہا کہ جی یہ اسلام کا قانون ہے, باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوگی. باپ کے حق میں کیا نہیں ہوگی؟ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوگی. آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہے؟ عرض کیا کہ جی میرا غلام بھی یہ بات جانتا ہے کہ یہ زرہ میری ہے, میرا غلام بھی گواہی دے سکتا ہے. قاضی نے کہا کہ غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے, اور اسلام کا قانون شریعت کا یہ ہے کہ غلام کی گواہی کو کامل نہیں مانا جاتا, غلام کی گواہی ناقص ہوتی ہے. آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میرے پاس کوئی اور گواہ نہیں ہے. قاضی نے فیصلہ کیا, یہ عدالت فیصلہ کرتی ہے, آج کے بعد اس زرہ کا مالک یہودی رہے گا. آج کے بعد اس زرہ کا مالک کون رہے گا؟ یہودی رہے گا. میرے محترم دوستو بزرگوں, ایک طرف عدالت کا فیصلہ ہوا زرہ کے بارے میں یہودی کے حق میں, دوسری طرف فیصلہ ہوا یہودی کے دل کا اسلام کے حق میں. اس فیصلے کے ہوتا ہی فوراً کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ ہے وہ اسلام, انہی کی بنائی ہوئی عدالت, انہی کا بنایا ہوا قاضی, انہی کے بنائے ہوئے قانون, انہی کا بنایا ہوا اصول, اور انہی کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے. یہ ہے اسلام کی سچائی, یہ ہے اسلام کی صداقت. میں اسلام کو قبول کرتا ہوں کہ اس سے اچھا اور کوئی مذہب ہو نہیں سکتا. ایسے معاملات والا بنایا تھا مدینہ منورہ والوں کو کہ کوئی ان سے آ کر معاملہ کرتا تھا تو اسلام کی محبت دل کے اندر لے کر جاتا تھا. آج مسلمان نے نبی والی اس محنت کو چھوڑ کر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو چھوڑ کر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو چھوڑ کر اپنے معاملات کو اتنا خراب کر لیا ہے, اتنا خراب کہ غیر یہ کہتے ہیں کسی سے معاملہ کر لینا, مسلمان سے معاملہ مت کر. حالانکہ اس مسلمان کی علامت بتلائی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, من غشنا فلیس منا, من غشنا فلیس منا, من غشنا فلیس منا. جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے, جو جھوٹ بولے وہ ہم میں سے نہیں ہے. مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے, مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. ایسے اخلاق سکھلائے میرے محترم دوست بزرگوں, ایسے اخلاق. ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی عمدہ بات, اسلام میں داخل ہونے کا سب سے بڑا دروازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ آپ کے اور آپ کے صحابہ کے اخلاق. آنے والے ان اخلاق کو دیکھتے تھے, ان اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے تھے, آنے والے ان اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے زبردست اخلاق تھے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ تعریف فرما رہے ہیں, انک لعلی خلق عظیم, انک لعلی خلق عظیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق والے ہیں. کیسے اخلاق تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. بڑی اچھی بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, آپ کے پاس کوئی دشمن آیا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, قتل کے ارادے سے, اس کے ساتھ بھی آپ نے اخلاق سے پیش آ کر دکھلایا. کوئی آپ کے ساتھ دشمنی لے کر آیا, اس کے ساتھ بھی آپ نے اخلاق سے پیش آ کر دکھلایا. کوئی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا, اس کے ساتھ بھی آپ نے اخلاق سے پیش آ کر دکھلایا. مکہ مکرمہ کے شیطانوں میں ایک شیطان, مکے کے شیطانوں میں ایک شیطان کہلاتا تھا عمیر ابن وہب. کیا نام تھا؟ عمیر ابن وہب. مکہ مکرمہ کے شیطانوں کا ایک شیطان تھا وہ عمیر ابن وہب, بڑا دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچا اور مکہ مکرمہ میں اپنے دوست کے ساتھ کعبے کے اندر چھپ کر یہ تدبیر بنا کر گیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ کس ارادے سے جا رہا ہے؟ نبی کے قتل کے ارادے سے، نعوذ باللہ۔ مدینہ منورہ میں پہنچا، ننگی تلوار ہاتھ میں لی ہوئی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر سمجھ گئے کہ عمیر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے، گریبان پکڑ لیا۔ آنکھوں کا رنگ دیکھ کر سمجھ گئے عمیر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گریبان پکڑا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابہ کو بٹھا دیا کہ یہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا عمیر کا گریبان چھوڑ دو۔ قریب بلا کر بٹھایا، فرمایا عمیر کیسے آنا ہوا ہے؟ کہ جی میرا بیٹا قید میں ہے، میں تو اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ عمیر سچی بات بتلاؤ کیسے آنا ہوا ہے؟ کہ جی میرا بیٹا قید میں ہے، میں تو اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ عمیر سچی بات بتلاؤ کیسے آنا ہوا ہے؟ کہ جی میرا بیٹا قید میں ہے، میں تو اس سے ملنے آیا ہوں۔ اچھا عمیر یہ بتلاؤ کہ کعبے میں چھپ کر اپنے دوست کے ساتھ کیا بات کر کے آئے؟ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا جملہ فرمانا کہ کعبے میں چھپ کر کیا کر کے آئے ہو، اتنا جملہ سنتے ہی فوراً عمیر ابن وہب نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا کہ آپ تو سچے نبی ہیں، میں اور میرے دوست کے علاوہ کوئی اس بات کو جانتا نہیں تھا، آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلایا ہے، آپ اللہ کے سچے نبی۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اس واقعے کے اندر ہم اور آپ اس بات پر غور اور فکر کریں کہ آنے والا قتل کا ارادہ لا رہا ہے اور نبی کو معلوم ہے کہ اس کے دل کے اندر قتل کا ارادہ ہے، اس کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آ کر دکھتا ہے۔ ساری زندگی کی دشمنی، ابو جہل مکہ مکرمہ کا ایسا دشمن ہے، ایسا دشمن، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امت کا ایک فرعون، اس امت کا فرعون ابو جہل۔ اس امت کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل۔ مکہ مکرمہ کی کوئی گلی ایسی نہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، مکہ مکرمہ کا کوئی علاقہ ایسا نہیں، کوئی رات اور کوئی دن ایسا نہیں جہاں ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی تدبیر نہ بنائی۔ ابو جہل بدر میں مارا گیا، ان کے بیٹے اکرمہ، اس کا بیٹا اکرمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے لگے۔ حضرت اکرمہ ابن ابی جہل آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا دیکھو یہ آنے والا آ رہا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کی برائی مت کرنا، اس کے سامنے اس کے باپ کی کیا مت کرنا؟ برائی مت کرنا۔ ہمارے ساتھ تو کوئی دشمنی کے ساتھ پیش آ جائے، ہم اس کی تعریف کرنے والوں کو بھی دشمن سمجھتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی دشمنی سے پیش آ جائے اس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی دشمن سمجھتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی کسی موقع پر کسی مجبوری کے ساتھ کوئی برا رویہ پیش کر دے، اس کا بائیکاٹ کر کے بیٹھ گئے، اس کو دشمن بنا لیا اور اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی دشمنی بنا لی، ساری زندگی کا دشمن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دشمن کا بیٹا آ رہا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کی برائی مت کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ اس لیے نہ کرنا کہ مرنے والا تو مر چکا ہے، مرنے والے کو تو بات پہنچے گی نہیں، زندہ کو تکلیف ہو جائے گی۔ اس نے ساری زندگی کیسی تکلیف پہنچائی ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، زندہ کو تکلیف ہو جائے گی، آنے والے کو تمہاری بات سے تکلیف نہ پہنچے۔ دیکھیے میرے محترم دوستو بزرگو، سب سے بڑے دشمن ابو جہل کا بیٹا سب سے اچھا اخلاق والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے، کیا معاملہ پیش آتا ہے؟ حیات الصحابہ میں روایت لکھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سب سے بڑے دشمن کا بیٹا آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کھڑے ہو کر گلے سے لگایا جیسا کسی دوست یا رشتہ دار کو گلے سے لگایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لپک کر گلے سے لگایا اکرمہ ابن ابی جہل کو۔ یہ واقعہ سننا کتنا آسان ہے، اس واقعے کا سنانا کتنا آسان ہے، مگر غور و فکر تو کیجئے، ساری تکالیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آ گئی ہوں۔ مکہ مکرمہ سے نکالے جانا، مکے میں تکلیف پہنچائے جانا، صحابہ اکرام کا قتل کرنا، صحابہ اکرام کو گھروں سے نکالنا، صحابہ اکرام کو گلی گلی تکلیف پہنچانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو تکلیف پہنچانا، ساری تکالیف یاد آ گئی ہوں گی، مگر کیسے اخلاق ہیں، کیسے اخلاق! سب سے بڑے دشمن کے بیٹے کو ایسے گلے سے لگایا جیسے کسی دوست کو گلے سے لگایا جاتا ہے۔
ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی عمدہ بات، ایسے اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے کہ آنے والے کی ساری دشمنی دوستی میں بدل جایا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر یہی ہوا۔ عکرمہ ابن ابی جہل نے اس محبت کو دیکھا، ان اخلاق کو دیکھا، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج سے مہاجر ہوں، مجاہد ہوں، جتنے گھوڑے میں نے اللہ کے دین کی مخالفت میں دوڑائے تھے اس سے زیادہ دوگنا گھوڑا اب میں اللہ کے دین کی خدمت میں دوڑاؤں۔ یہ ہوتا ہے دشمن کو اپنا بنانا۔ ہم تو اپنوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، ساری زندگی کی دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ یہ ہماری بد اخلاقی ہے، بد اخلاقی کہ چھوٹی سی بات پر ساری زندگی کے تعلق کو ختم کر کے دشمنی میں بدل دیتے ہیں۔ فلانا میرے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، اب فلانے سے سلام نہیں کروں گا، فلانا میرے گھر میں نہیں آیا فلانی تقریب میں، اب فلانے کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اب فلانے کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دشمنوں کے لیے دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے ہیں، جنہوں نے دشمنوں کو گلے سے لگایا ہے، ان کی امت کی یہ شان نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلمان سے قطع کلام ہو کر بیٹھ جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے قطع کلامی کرتا ہے اور کسی مسلمان سے سلام کلام بند کر دیتا ہے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی طرف سے جس رات میں شب قدر کے اندر سب سے زیادہ مغفرت ہوتی ہے، سب سے زیادہ مغفرت یہ قطع کلامی کرنے والا، اس رات بھی اللہ کے یہاں معاف نہیں کیا جاتا۔ اس رات بھی اللہ کے یہاں معاف، بڑے بڑے گناہ کرنے والے معاف کر دیے جاتے ہیں، قطع کلامی کرنے والا معاف نہیں کیا جاتا۔ اس میں میرے محترم دوستو بزرگو، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا معاشرہ، یہ مدینہ منورہ والے اعمال اور یہ مدینہ منورہ والا معاملہ، یہ مدینہ منورہ کے اندر کس محنت کے ذریعے زندہ ہوا۔ یہ مدینہ منورہ جو ایک دینی ماحول میں قائم ہوا ہے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمدہ بات فرمایا کرتے تھے، بڑی عمدہ بات۔ اگر تم مدینے والے معاملات چاہتے ہو، مدینے والے اخلاق چاہتے ہو، مدینے والا معاملہ چاہتے ہو، مدینے والا ماحول چاہتے ہو، کسی کے دل میں کسی کی دشمنی نہیں ہے، کسی کے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے حسد نہیں ہے، ان کے دل حسد سے پاک، ان کے دل دشمنیوں سے پاک، ان کے خاندان آپس کی دشمنیوں سے پاک ہیں، ان کے گھر سکون اور قرآنی برکات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے اگر تم مدینہ منورہ والا ماحول چاہتے ہو تو سمجھ لو مدینہ منورہ والا ماحول مسجد نبوی والے اعمال سے قائم ہوا۔ مدینہ والا ماحول کیسے قائم ہوا؟ مسجد نبوی والے اعمال۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر تم مدینہ منورہ والا ماحول چاہتے ہو، اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے معمول پر لے آؤ۔ مسجد کے معمول سے محلے کا ماحول قائم ہوا، مسجد کے ماحول، مسجد کے معمول سے، مسجد کے حلقات سے، مسجد کی محنت سے یہ مدینہ منورہ والا ماحول قائم ہوا۔ کیا ماحول تھا، کیا معمول تھا مسجد نبوی کے اندر؟ 100% صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی مسجد کو وقت دینے والے، آدھا دن دینے والے، آدھی رات دینے والے، پورا دن پوری رات دینے والے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ 24 گھنٹہ مسجد کو دینے والے صحابی ہیں۔ کتنا وقت دینے والے؟ 24 گھنٹہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تم مسجد میں لیٹے ہوئے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے علاوہ ابو ذر کا کوئی گھر نہیں، مسجد کے علاوہ ابو ذر کا کوئی گھر نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، بڑے عالم، صحابہ اکرام میں بڑا علم رکھنے والے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوان تھے اور اپنی راتیں مسجد میں گزارتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوان تھے اور اپنی راتیں کہاں گزارتے تھے؟ مسجد کے اندر۔ دیکھیے جب مسجد کو آباد کرنے کی محنت کی جائے گی تو محلے کے جوانوں کی راتیں اللہ کے گھر میں گزریں گی۔ آج ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے، ہمارے محلے کا جوان کہاں کہاں وقت گزار رہا ہے۔ یہی شہروں کا ماحول ہے اور یہی اب ہمارے میوات کا ماحول ہونے لگا۔ اگر ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، ہمارے محلے کا جوان مسجد کے اندر راتیں گزارے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوان تھے، ہماری رات مسجد میں گزرتی تھی۔ دیکھیے محلے کے جوانوں کی راتیں اگر مسجد میں گزر رہی ہوں، اتنا پیارا ماحول اس محلے کا ہو۔ یہ مدینہ منورہ میں وقت دینے والے مسجد کو وقت دے رہے ہیں۔
آدھا دن دینے والے، آدھی رات دینے والے، آدھا آدھا وقت تقسیم کرنے والے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر ہیں، ایک انصاری صحابی کے ساتھ جوڑی بنائی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں لکھا ہوا ہے مہاجر کی انصاری کے ساتھ جوڑی، حضرت عمر کی جوڑی ایک انصاری کے ساتھ تھی کہ تم آدھا وقت مسجد کو دینا، آدھا وقت بازار کو، جو تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو گے وہ مجھے سکھلا دینا، اور جو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھوں گا وہ میں تمہیں سکھلا دوں گا۔ ایسا مسجد کو وقت دینے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا مسجد کو وقت دینے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت میں لکھا ہوا ہے اپنے دور خلافت کے اندر جب سارے مسلمانوں کے امیر المومنین تھے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ دوپہر کو مسجد کے اندر آرام فرماتے تھے، پورا وقت دوپہر کا مسجد میں گزارتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدھا وقت مسجد میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری دوپہر مسجد میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو عجیب و غریب بات لکھی ہے۔ حدیث شریف کی کتاب ہے مشکات کی ایک شرح ہے مرقات، بڑے عالم ہیں، بڑے شارح اور بڑے حدیث کے علم رکھنے والے ملا علی قاری نے یہ نقل کیا ہے اپنی کتاب مرقات کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول دیکھیے کیسا عجیب و غریب قول ہے اور کتنی عمدہ بات ہے، کتنے یقین کے بنانے والی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر مجھے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے اختیار ملے جنت اور مسجد کے درمیان کہ علی تم جنت کو اختیار کرو گے یا مسجد کو اختیار کرو گے، فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں جنت کے مقابلے پر مسجد کو اختیار کروں۔ آج کا مسلمان بیٹھک کے مقابلے مسجد کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے میواتی لوگ حقے کے مقابلے میں مسجد کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، مسجد کی دیوار کے باہر پوری رات حقہ چل رہا ہے، یہی حلقہ مسجد کے اندر لگ جائے اس کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنے آرام کے مقابلے، اپنے رشتہ داروں کے مقابلے، اپنے گھروں کے مقابلے، ہمارا میوات ایسا علاقہ ہے جتنا بہترین مسجد کی آبادی کا نمونہ سارے عالم میں میوات کے اندر ہو سکتا ہے، اتنا کسی علاقے کے اندر نہیں۔ لیکن ہم اپنے بیٹھکوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے مقابلے جنت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، جنت کے مقابلے مسجد کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہوں، ہم اپنے حقے کی بیٹھک کے مقابلے مسجد کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مسجد کو وقت دینے والے۔ پھر اس مسجد کے اندر اعمال کیا ہوتے تھے؟ یہ مسجد نبوی ہے، یہاں ایمان کا حلقہ لگتا ہے، یہاں قرآن شریف کا حلقہ لگتا ہے، یہاں علم کے سیکھنے سکھلانے کے حلقے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کا حلقہ لگاتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کتنے بڑے صحابی ہیں، ہمارے محلے میں مفتی صاحب ہوتے ہیں، کتنا علم اللہ نے مفتی صاحب کو دیا، جو ہمارے محلے کے مفتی صاحب ہیں یہ سارے صحابہ اکرام کے مفتی ہیں۔ صحابہ جن سے مسئلہ پوچھتے ہوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے علم والے صحابی ہوں گے، لوگوں کو مسجد میں لاتے تھے، مسجد کے اندر ایمان کا حلقہ لگاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، یہ مسجد کے اندر لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، آؤ تھوڑی دیر اپنے رب پر ایمان لے کر آئے۔ میرے محترم دوست بزرگو، یہ مسجد کے ایمان کا حلقہ اس لیے ہے کہ محلے کا ہر مسلمان ایمان کے اعتبار سے اپنی غذا مسجد کے اس حلقے سے پاتا رہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح دنیا کے کارخانے ہوتے ہیں نا، کارخانوں سے سامان بن کر نکلتا ہے اور محلے والے اس سامان کے ذریعے اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ ہماری مسجدیں دینی کارخانے ہیں، دینی کارخانے۔ اگر ہم نے ان مسجدوں کو آباد کر لیا ان اعمال کے ساتھ، محلے میں رہنے والوں کو ایمان کی غذا ملتی رہے گی، محلے والوں کو قرآن کی غذا ملتی رہے گی، محلے والوں کو نماز کی غذا ملتی رہے گی۔ جس طرح کمپنی کے قائم ہونے سے محلے والوں کے سامان کی ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے، ان کی ایمان کی ساری ضرورتیں مسجد سے پوری ہو جائے گی۔ مدینہ منورہ کی مسجد میں ایمان کا حلقہ لگتا ہے، یہاں کوئی بے ایمانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کا ایک چرواہا، ہمارے ہاں تو جو ہے ایک چرواہے سے لے کر ایک عالم تک، ایک چرواہے سے لے کر ایک محدث تک، ایک چرواہے سے لے کر ایک قرآن سکھلانے والے تک، مدینہ منورہ کی بستی کے اندر کوئی معاملے کے خرابی کے لیے، کوئی بے ایمانی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں ایک چرواہے سے کہنے لگے، بھائی تم بکریاں چرا رہے ہو، ایک بکری مجھے دے دو۔ اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا نے کھا لیا ہے، مالک جنگل میں آگل کہاں دیکھے گا۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چرواہے سے کہنے لگے کہ جنگل کے اندر ہو، ایک بکری مجھے دے دو، اس بکری کے پیسے تم مجھ سے لے لو۔ مالک پوچھے گا تو مالک سے کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا نے کھا لیا تھا۔
یہاں کہاں مالک دیکھنے والا ہے؟ تو یہ چرواہا جو جنگل کے اندر بکریاں چرا رہا ہے، اس چرواہے نے کہا ٹھیک ہے میں بکری آپ کو دے دوں گا، اپنے مالک سے جھوٹ بھی بول دوں گا، مگر یہ بتلائیے ابن عمر فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، اس سارے معاملے میں اللہ کہاں چلا جائے گا؟ اس سارے معاملے کے اندر اللہ کہاں چلا؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب مسجد کے اندر ایمان کا حلقہ لگ رہا تھا، محلے کا عام سے عام مسلمان، ایک چرواہا بھی کیوں نہ ہو، عام سے عام مسلمان اپنے معاملات کے اندر بے ایمانی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج محلے کے اندر سے ایمان کے حلقے ختم ہو گئے، پورے بازاروں کے اندر کوئی ایمانداری کرنے کو تیار نہیں۔ یہ محلے کے قرآن کے حلقے، یہ مسجد کے قرآن کے حلقے، یہ مسجد کے اندر علم کی ضرورت کے حلقے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، خود سید الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر یہ حلقہ لگاتے ہیں، آنے والے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روایت میں آتا ہے ایک وہ آیا شکاری، ایک شکاری عام مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شکاری ہوں، مجھے اپنے شکار کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، کیا ایک کپڑے میں میری نماز ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنگل سے، ہم سمندر سے سفر کر کے آئے ہیں، سمندر کا پانی زمین کے پانی سے بڑا مختلف ہے، کیا سمندر کے پانی سے ہماری وضو ہو جائے گی؟ موٹے موٹے مسائل براہ راست آنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر رہے ہیں۔ ایک دیہاتی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسا دیہاتی ہوں جو اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، جو اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے آپ وہ مجھے سکھلا دیجئے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر آ کر یہاں اس آنے والے دیہاتی کو اس کی ضرورت کا دین سکھلایا۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ عزم کر لیں اس بات کا انشاءاللہ تعالی اپنے میوات کی تمام مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی مسجد ہمارے پورے میوات میں ایسی باقی نہیں رہے گی جہاں مسجد کی آبادی کی محنت نہ کریں۔ مسجد کی آبادی کی محنت بڑی آسان ہے، مسجد کے اندر اعمال قائم کرتے ہوئے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے 100% ایمان والوں کو مسجد میں لے کر آنا، باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے ہر طبقے کو مسجد کے اندر لے کر آنا، باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے سب کو مسجد میں لا کر سب سے پہلے تعلیم کے اندر شرکت کروائی، تعلیم کے اندر آنے والے کا آدھا وقت تعلیم میں گزروا لیا اور آدھا وقت ایمان کے حلقے کے اندر، یہ ایمان کے حلقے کے اندر بٹھا کر روزانہ جو ہے گھر کی تعلیم کی تشکیل اور روزانہ مسجد میں آنے کی تشکیل اور روزانہ بچوں کے مکتب کی تشکیل اور ہر مسلمان کی اللہ کے راستے میں 4 مہینے کی تشکیل۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ نقل و حرکت اگر مسلمان کی زندگی سے ختم ہو گئی، اس کی زندگی کے اندر دین کا باقی رہنا بالکل ممکن نہیں ہے، اس کی زندگی کے اندر دین کا باقی رہنا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے حضرت بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں، جب مسلمان اپنے دین کو لے کر بیٹھ جائے گا تو دین کے مٹنے کے دروازے کھل جائیں گے۔ کتنی عمدہ بات! جب مسلمان اپنے دین کو لے کر بیٹھ جائے گا تو دین کے مٹنے کے دروازے سارے عالم کے اندر کھل جائیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سارے عالم کے اندر جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زندہ ہوا ہے صحابہ کرام کی محنت پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنی جان اور مال کو دین کے تقاضوں پر حقیر سمجھتے تھے، حقیر یعنی بے قیمت۔ کیا سمجھتے تھے؟ بے قیمت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں سارے عالم کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زندہ ہو گیا۔ فرمایا کرتے تھے اس کی وجہ یہ تھی، یہ اپنی جان اور مال کو دین کے تقاضوں پر بے قیمت سمجھتے تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج ہمارے زمانے کے اندر سارے عالم سے دین مٹ کر ختم ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہم اپنی جان اور مال کو قیمتی سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی جان اور مال کو کیا سمجھتے ہیں؟ قیمتی سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اپنی جان اور مال کا حقیر سمجھنا یہ تھا کہ ان کو کوئی غم یا کوئی خوشی، کوئی تنگی یا کوئی فراخی، کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت کبھی اللہ کے راستے میں نکلنے سے روکتی نہیں تھی۔ گھر کے بیماروں کو چھوڑ کر نکلے، خود بیماری کی حالت میں اللہ کے راستے میں نکلے، ہر پریشانی میں نکل کر دکھلایا، ہر فراخی میں نکل کر دکھلایا، ہر تنگی میں اللہ کے راستے میں نکل کر۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیمار بیٹی رقیہ کو، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیمار چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل گئے۔
اللہ کے راستے میں نکلے۔ تب یہ بدر کے سفر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آتا ہوا دیکھا، اے لوگوں تم کہاں سے آ رہے ہو، اے لوگوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جس بیمار بیٹی کو چھوڑ کر گئے تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے، ہم ان کو دفنا کر آ رہے ہیں۔ کیسی قربانی اس امت کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ کتنی محبت ہوتی ہے بیٹی کو باپ سے، کیسی محبت ہوتی ہے باپ کو بیٹی سے، کیسی تکلیف ہوئی ہوگی، کیسا دل دکھا ہوگا، کیسی قربانی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہمیں اور آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہیں کہ بیٹی کو بیمار چھوڑ کر گئے، واپس آ کر دیکھا تو بیٹی کو لوگ دفنا کر آ چکے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، بڑی عمدہ بات ہمارے حضرت فرماتے ہیں، بڑی عمدہ بات۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کو ضروری اب تک اس لیے نہیں سمجھتے کہ ہم نے نکلنے کو اللہ کا حکم نہیں سمجھا۔ صحابہ اکرام نکلنے کو ضروری اس لیے سمجھتے تھے کہ انہوں نے نکلنے کو اللہ کا امر، اللہ کا حکم سمجھا ہوا تھا۔ کتنے صحابی ہیں جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، نکلنے کو اللہ کا حکم کہتے ہوئے اور نکلنے کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بھاری بدن، اتنے بھاری بدن تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ جو ہے ایک صرافے کے صندوق پر ایک تختے پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا جسم اتنا بھاری تھا کہ اس تختے سے لٹکا ہوا تھا۔ لوگ ان کے جسم کو دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے آپ اللہ کے راستے میں مت جائیے، آپ معذور ہیں، آپ کو تکلیف ہے، آپ معذور ہیں، آپ کے رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمیں تو نکالنے کے لیے تشکیل کی جاتی ہے، جو خوشامد آج مسلمان کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے کی جاتی ہے، اس سے زیادہ خوشامد معذورین صحابہ اکرام کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ہو رہی ہے۔ مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اللہ کے راستے میں مت جائیے، آپ تو معذور ہیں، تکلیف ہے، کتنی مشقت کا سفر ہے، اس سفر کو کیسے کریں گے اس تکلیف کے ساتھ؟ فرمایا حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا حکم انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو۔ یہ اللہ کا حکم مجھے رکنے نہیں دیتا، یہ اللہ کا حکم مجھے رکنے نہیں دیتا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے اندر آتا ہے قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم قرآن کی اس آیت پر پہنچے انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو۔ اس آیت کو پڑھ کر اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ میرا اللہ جب کہہ رہا ہے کہ کسی حال میں ہو اسی حال میں نکل جاؤ، ابو طلحہ اسی حال میں اللہ کے راستے میں نکلے۔ روایت کے اندر آتا ہے، دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے میزبان ہیں، یہ کوئی معمولی میزبانی نہیں ہے۔ سید الانبیاء امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی، اس سے بڑا کیا شرف ہوگا، اس سے بڑی کیا دین کی خدمت ہوگی۔ روایت کے اندر آتا ہے مکہ مکرمہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ منورہ میں ہر مسلمان کی تمنا یہ تھی کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں ٹھہر جائے۔ کیوں تمنا نہ ہو؟ آج کسی کے گھر کوئی بزرگ آ جائے کتنا خوش ہوتے ہیں کہ بھائی اللہ والے آ گئے، یہ بھی دین سے محبت کی علامت ہے۔ سید الانبیاء امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر ٹھکانہ دینا کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی سعادت۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری اونٹنی ہے، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا جہاں یہ بیٹھ جائے گی بس وہیں میں قیام کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اونٹنی حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آ کر بیٹھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہیں قیام کیا گیا، اور ایسی خدمت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، ایسی خدمت کوئی کر نہیں سکتا۔ اپنی جان اور مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھپا دی، اپنے جان اور مال کو حضر میں اور سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنے رہے۔ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایسی خدمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے کے بعد اپنی زندگی کے آخر میں بڑھاپے میں اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ آج تو کہا جاتا ہے کہ لوگوں اللہ کے راستے میں نکلو، یہ ہماری آپ کی ضرورت ہے، یہ دین کے لیے بنیادی عمل ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نکلنا ضروری نہیں ہے، دین کے کام اور بھی بہت ہیں۔ دین کے کام کیا ہیں؟ دین کے کام اور بھی بہت۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی خدمت کی، سید الانبیاء امام الانبیاء کو ٹھکانہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھوکے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جا کر رات بھر پہرے دیتے رہے، اس سے بڑھ کر دین کی کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ بڑھاپے میں یہ نہیں کہا کہ تم جانتے نہیں ہو میں تو دین کی بہت خدمت کر چکا ہوں، اب مجھے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑھاپے کی حالت میں اللہ کے راستے میں نکلے اور قرآن شریف کی اس آیت کو تلاوت کر کے نکلے، انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو۔ یہ فرمایا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب میں قرآن شریف کی اس آیت کو تلاوت کر لیتا ہوں اپنے آپ کو ہلکا ہی پاتا ہوں، اپنے آپ کو ہلکا ہی پاتا ہوں۔ میرے سامنے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کوئی عذر نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے راستے سے رک جاؤں، اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد میرے سامنے کوئی عذر نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے راستے سے رک جاؤں۔ یہ بڑھاپے میں نکلنے والا کہہ رہا ہے، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنا عذر بنا لیتے ہیں۔ اجی گھر میں شادی آنے والی ہے، گھر والوں کے بھی حقوق ہیں، اب ملازمت کا مسئلہ ہے، اب شادی آنے والی ہے، اب کٹائی ہے، اب فصل ہے، اور یہ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے مقداد ابن اسود اس حکم پر نکلے ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم پہ نکلے ہیں، حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم پر نکلے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں بڑی عمدہ بات، ہم نے اللہ کے راستے میں نکلنے کو ضروری اس لیے نہیں سمجھا کہ اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے کو گناہ سمجھتے تھے، گناہ۔ یہی حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا رہا، ایک موقع پر اپنی جماعت کے امیر کی وجہ سے میں اللہ کے راستے میں نکل نہیں سکتا۔ کس وجہ سے؟ کہ جو امیر جماعت تھے ان امیر کے ساتھ میں نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک موقع پر اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکے، فرماتے ہیں ساری زندگی اپنے اس نہ نکلنے پر استغفار کیا ہے، اے اللہ تو میرے اس گناہ کو معاف فرما دے کہ میں فلانے موقع پر تیرے راستے میں نکل نہیں سکتا۔ کون کر رہا ہے استغفار؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان، جنہوں نے سفر حضر میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا ہو، ایک مرتبہ اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے پر ساری زندگی استغفار کیا۔ اور یہی حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ سے قسطنطنیہ کا سفر، بڑھاپے کی حالت میں جو سفر ہوا، اسی سفر کا واقعہ حیات الصحابہ کے اندر لکھا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، دیکھیے کتنی عجیب و غریب بات ہے، کیسا عنوان قائم کیا ہے، کیسا عنوان حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں عنوان قائم کیا ہے، اپنی زمینوں کی دیکھ بھال میں، اپنی کھیتی باڑی میں، اپنے کاروبار میں مشغول ہو جانے پر اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی طرف سے دھمکی کہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اپنی دیکھ بھال میں مشغول ہو گئے۔ اور اس عنوان کے اندر حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم قسطنطنیہ کے اندر تھے، اور قسطنطنیہ میں، یہ استنبول ایک بہت بڑا شہر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے قلعے کو فتح کرنے پر بڑی بشارت دی تھی، بڑی بشارت فرمایا نعم الامیر امیرها فلنعم الجیش ذلک الجیش۔ آج بھی اس قلعے کی دیوار پر یہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے، لتفتحن قسطنطنیہ فلنعم الامیر امیرها فلنعم الجیش ذلک الجیش۔ قسطنطنیہ فتح کیا جائے گا، بہترین امیر ہوگا اس جماعت کا امیر، اور بہترین لشکر ہوگا وہ لشکر جو اس شہر کو فتح کرے گا۔ ابھی وہاں اجتماع ہونے والا ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ۔ دیکھیے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قلعے کے پاس پہنچ گئے، قلعے کے اندر سے ایک لشکر نکل کر آیا دشمنوں کا، اور اس لشکر کے مقابلے پر ایک مسلمان داخل ہوئے اور اکیلے سارے لشکر کو چیرتے ہوئے دوسری طرف پار ہو گئے۔ جب یہ اکیلا مسلمان سینکڑوں دشمنوں کے درمیان داخل ہو گیا تو کسی نے کہا پکار کر کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ آپ اکیلے سینکڑوں دشمنوں کے درمیان گھس گئے، آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ مسلمانوں کی یہ بات حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ نے سنی، اور یہ فرمایا کہ تم آیت جو پڑھ رہے ہو یہ اس موقع کی آیت نہیں ہے،
یہ آیت اس موقع کی آیت نہیں ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی جب ہم انصار مدینہ منورہ کے اندر مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے، اور یہ ہمارا جمع ہونا کوئی دین کے کام سے رکنے کے لیے نہیں تھا. حیات الصحابہ میں صاف لکھا ہوا ہے تحببا للہ ورسولہ، تحببا للہ ورسولہ. ہمارا یہ جمع ہونا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے ہی تو تھا کہ ہم جمع ہو کر یہ تذکرے کر رہے تھے اللہ نے کتنے انعامات ہم پر کیے ہیں، کتنے احسانات ہم پر کیے ہیں، کتنے دشمنوں پر ہمیں غلبہ دیا ہے، کتنے اپنا اسلام کو پھیلایا ہے. ہمارا جمع ہونا تو اللہ اور رسول کی حمد کے لیے اور اللہ اور رسول کی تعریف کے لیے اور اسلام کے لیے تھا. ہم نے جمع ہو کر یہ بات کی آپس میں. دیکھیے ہم نے آپس میں جمع ہو کر یہ بات کی، ہماری زمینیں بالکل بنجر ہو رہی ہیں. آج جس سے بھی پوچھو بھائی اللہ کے راستے میں کتنی جماعتیں بنی ہیں، بھائی ہماری تو کٹائی کا وقت تھا، ہماری تو زمین کا مسئلہ تھا. یہ مدینہ منورہ میں مشورہ ہو رہا ہے انصار کا کہ ہماری زمینیں بالکل بنجر ہو گئی مسلسل اللہ کے راستے میں چلنے کی وجہ سے، مسلسل سفروں کی وجہ سے. اب ہمیں کچھ دن مدینہ منورہ میں رہ کر اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کر لینا چاہیے. حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر ہم ایک طرف یہ مشورہ کر رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. تم اللہ کے راستے میں نکلو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے سے رک کر، اللہ کے راستے کے خرچ کو روک کر اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو. صاف کہا حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب کوئی جنگ ہونے والی نہیں تھی، ہمارے اوزار ہمارے ہتھیار سب کے سب رکھے جا چکے تھے. اب یہ نکلنا جنگ کے لیے نکلنا نہیں تھا. اللہ کی طرف سے دھمکی آئی ہے اپنے آپ کو اللہ کے راستے سے روک کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. فرماتے ہیں ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلاکت یہ نہیں ہے کہ ایک اکیلا مسلمان سینکڑوں دشمن کے درمیان داخل ہو گیا ہے. ہلاکت تو وہ تھی کہ ہم اللہ کے راستے سے رک کر اپنی کھیتی باڑی میں لگ جاتے. میرے محترم دوستو بزرگو، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بس مسلمان کی بنیادی غلطی یہ ہے مسلمان نے چوری کرنے کو گناہ سمجھا، شراب پینے کو گناہ سمجھا، زنا کرنے کو گناہ سمجھا، جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھا. بے شک یہ سب بڑے بڑے گناہ، ان کے گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. فرمایا کرتے تھے بے شک یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کے گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جس محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے امت میں یہ گناہ بیماریوں کی طرح عام ہو رہے تھے، اس محنت کے چھوڑنے کو مسلمان نے گناہ نہیں سمجھا. سمجھیے میرے محترم دوست بزرگوں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک مسلمان، دیکھیے کتنی گہری بات، فرمایا کرتے تھے ایک مسلمان اگر اپنی ذات کے اعتبار سے 100% دیندار، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، رمضان میں روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کیا ہوا ہے، زکوٰۃ وقت پر دے دیتا ہے، اپنی ذات سے مکمل دین پر عمل کرنے والا مسلمان اگر اس کے زندگی کے اندر دعوت کے فریضے کو ادا نہیں کر رہا ہے، امت کی بے دینی کا غم اس کے دل کے اندر نہیں ہے، حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، اپنی ذات سے سارے اعمال کرتے ہوئے اگر امت کی بے دینی کے غم کو لے کر، بے دینی کے غم کو لیے بغیر دنیا سے جا رہا ہے، بغیر دعوت کی ذمہ داری کو ادا کیے بدترین موت مر رہا ہے، بدترین موت مر رہا، بدترین موت. حضرت فرمایا کرتے تھے جس برے حال کی وجہ سے اللہ کے راستے سے رک گئے، فرمایا کرتے تھے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے راستے سے پیچھے رہ جانا اللہ کی طرف سے ناراضگی کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیے تو صحیح، ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے سارے رشتے بیان کر دیے، سارے رشتے، سارے کام، ساری مصروفیات، ساری مشغولیات. ہم کہتے ہیں نا ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا کاروبار ہے، ہماری گھر کی ذمہ داری ہے، ہمارے گھر کی نگرانی ہے، سب اللہ نے ایک آیت کے اندر بیان فرما دیا. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. سارے رشتے اللہ نے گنوا دیے.
تمہارے بھائی تمہاری بہن، تمہاری آل اولاد تمہارے والدین، تمہارے یار دوست تمہارے رشتہ دار، یا وہ تجارت جس کے نقصان کو تم برداشت کرنا نہیں چاہتے ہو، یا وہ مکانات جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے زیادہ محبوب ہیں تو تم اللہ کی طرف سے پکڑ کا انتظار کرو۔ اللہ کی طرف سے کیا کرو؟ پکڑ کا انتظار۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر ہم آج برے حال کی وجہ سے اللہ کے راستے سے رک رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے یقیناً اس سے زیادہ برے حال کو دعوت دے رہے ہیں، یقیناً اس سے زیادہ برے حال کو دعوت۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دیکھیے کتنی عمدہ بات ہے، کتنی اچھی بات۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو بھی پریشانی ہو، اللہ جل جلالہ عمن والہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ اللہ تمہارا مددگار ہو جائے گا۔ فرمایا کرتے تھے جو بھی پریشانی ہو اس کو اللہ کے حوالے کر کے نکل جاؤ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے تم اپنی جس پریشانی کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے نکلو گے، اللہ جل جلالہ عمن والہ تمہاری اس پریشانی کو نسلوں تک حل فرمائیں گے۔ مدینہ منورہ والے خوف کی حالت میں مدینہ چھوڑ کر نکلے، اللہ نے ان کے مدینے کو امن والا شہر بنایا ہے۔ مدینے والے اپنے بیماروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ نے ان کے مدینے کی مٹی کو شفا بنا دیا ہے۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے تبوک کے موقع پر کھجور کے باغات کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ نے ان کے مدینے کو ساری دنیا کے لیے کھجوروں کی منڈی بنا دیا۔ کیسا حال ہے دیکھیے، عجیب و غریب روایت کے اندر آتا ہے مدینہ منورہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے راستے کا تبوک کے موقع کا جو خروج ہوا ہے، کتنی قربانی والا خروج ہے، کتنے قربانی والا خروج۔ آج سارا میوات یہ کہہ رہا ہے جی ہم تو ابھی نکل نہیں سکتے، ہماری کٹائی کا وقت ہے۔ سارا میوات جس حلقے سے بھی پوچھ لو بھائی کتنی جماعتیں ہیں کہ جی کٹائی کا وقت ہے، جی کتنی جماعتیں ہیں، جی کٹائی کا وقت ہے، جی کتنی جماعتیں ہیں، جی کٹائی کا وقت۔ یہ ہے وہ کٹائی کا وقت جو تبوک کے موقع پر اللہ کے راستے میں صحابہ کرام نکلے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، روایت میں آتا ہے 9 ہجری کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آئے ہوئے 9 سال گزر گئے تھے۔ قافلہ آیا شام سے تاجروں کا، انہوں نے آ کر بتلایا کہ شام کا بادشاہ ہرقل بڑی تیاری کر رہا ہے، بڑی دشمنی لے کر آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا ہم دشمن کا مقابلہ دشمن کی زمین پر جا کر کریں گے، سرحد پر۔ مدینہ منورہ سے نکل کر یہ تبوک کا جو علاقہ ہے یہ بھی شام کا علاقہ ہے، تبوک میں جا کر مقابلہ کرنا طے ہوا۔ اب مسلمان اللہ کے راستے کی تیاری کے لیے لگ گئے۔ یہ موقع تھا، ایک طرف کھجوریں تیار، دوسری طرف اللہ کے راستے کا حکم تیار۔ دیکھیے تو صحیح، مدینے والوں کی کوئی تجارت نہیں تھی، مدینہ منورہ سے کھجوروں کو دوسرے علاقوں میں لے جا کر بیچا کرتے تھے۔ یہ سب کے سب باغات والے، یہ سب کے سب فصلوں والے، یہ سب کے سب مدینے میں کھجور بیچنے والے، ایک طرف فصل تیار، دوسری طرف اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم تیار۔ اور مدینہ منورہ کے اندر شدید گرمی، آج بھی جب مدینہ منورہ میں کھجور پکتی ہے تو شدید گرمی مدینے میں ہوتی ہے، جتنی اچھی گرمی ہوگی اتنی اچھی کھجور تیار ہوگی، یہ کھجور کا اصول ہے۔ اب شدید گرمی میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے سارے صحابہ تیار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار۔ منافقین بہانے تلاش کیا کرتے تھے، منافقین کا یہ مزاج تھا کہ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اللہ کے راستے سے رکتے تھے اور لوگوں کو روکا کرتے۔ منافقین نے بہانہ تلاش کیا، بھائی بڑی سخت گرمی ہے، اس گرمی میں ہم اللہ کے راستے میں نکل نہیں سکتے۔ منافقین کے اس بہانے کا اللہ جل جلالہ عمن والہ نے قرآن شریف میں جواب دیا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا۔ یہ منافقین جو گرمی کے بہانے سے اللہ کے راستے سے رک رہے اور روک رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے دوزخ کی آگ اس سے بھی زیادہ شدید ہوگی۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں جانے کی تیاری کر رہے، لیکن تیاری کے لیے مال نہیں تھا۔ صحابہ سے فرمایا خرچ کرو، بڑا بڑا خرچ کیا صحابہ اکرام نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے سارا مال لے کر آئے تبوک کے موقع پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عمدہ سوال کیا، یہ نہیں فرمایا ابو بکر کیا لے کر آئے ہو، یہ فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑ کر آیا ہوں، اس کے علاوہ گھر میں کچھ اور نہیں چھوڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار قریش کے مالداروں میں اپنا آدھا مال لے کر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 1000 دینار لے کر آئے، مسلمانوں کے لیے سینکڑوں سواریاں لے کر آئے، اس سواریوں کو مال سے بھر کر لے کر آئے، مسلمانوں کے لیے فوج تیار کر کے لے کر آئے۔ اتنا بڑا خرچہ عثمان غنی نے کیا، تبوک کے موقع پر اتنا بڑا خرچہ عثمان غنی نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی اتنا بڑا خرچ کر چکے ہیں، اگر آج کے بعد کوئی عمل نہ کریں تو عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا عمل کر چکے ہیں۔ دیکھیے کتنا بڑا خرچ ہے۔ آج مسلمان کا خرچ شادیوں کے اوپر ہو رہا ہے، آج مسلمان کا خرچ جہیز کے اوپر ہو رہا ہے۔ آج ہمارے میوات والوں کو اللہ جل جلالہ امن والوں نے خوب مال سے نوازا، ان کی بنجر زمین کو اللہ نے اس دعوت کی محنت کے عوض سونا بنا دیا ہے، مگر انہوں نے اس مال کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب میوات میں آئے، ان کی زمینیں اس قابل نہیں تھی ان زمینوں پہ چلا جائے اور پھرا جائے، کانٹوں سے بھری ہوئی زمینیں۔ پوچھئے میوات کے بزرگوں سے، ایسی زمین میوات والوں کی تھی، اس میوات کی زمین پر پیدل چلنا بھی مشکل تھا، فصل کا ہو جانا تو بہت دور کی بات۔ صرف بنجر زمین، صرف کانٹوں سے بھری ہوئی زمین۔ اللہ جل جلالہ امن والوں نے اس محنت پر قدم اٹھانے والے میوات والوں کی برکت سے، ان لوگوں کی برکت سے جنہوں نے ہر حال میں اللہ کے دین پر قدم بڑھایا تھا، ان کی زمین کو سونا بنا دیا ہے۔ لیکن اس سونے کی زمین سے آئے ہوئے مال کے ذریعے آج شادیاں ہو رہی ہیں، بنگلے بنائے جا رہے ہیں، گاڑیاں خرچ ہو رہی ہیں۔ مسلمان کے مال کا یہ مصرف نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے مال کا سب سے بڑا مصرف اللہ کے راستے کے خروج پر خرچ تھا۔ صحابہ اکرام کا سب سے زیادہ مال خرچ وہ اللہ کے راستے میں پھرنے پر ہوتا تھا۔ دیکھیے تبوک میں کتنا خرچ ہوا، اب بھی انتظام پورا نہیں ہو سکتا۔ اتنے بڑے خرچے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابی آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ کے ساتھ سفر میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں سواری کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، ہمارے پاس سواری کا کیا نہیں ہے، سواری کا انتظام نہیں۔ اب یہ تینوں صحابی روتے ہوئے واپس جا رہے ہیں، روتے ہوئے، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں، ان کے دل غم سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم تو اجتماع سے واپس جاتے ہیں، خوشی خوشی واپس جاتے ہیں کہ بھئی اجتماع میں شریک ہوئے واپس چلے گئے، دل کے اندر اس بات کا کبھی خیال نہیں آتا کیا کمی ہم سے ایسی ہوئی کہ ہم اللہ کے راستے کے لیے قبول نہیں ہو سکے۔ یہ جن کے پاس خرچے کا انتظام نہیں تھا، یہ تبوک کے موقع پر واپس جا رہے ہیں۔ قرآن شریف ان کے حال کو بیان کر رہا ہے، تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں، ان کے دل غم سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے پاس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا انتظام نہیں تھا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، یہ تبوک کا حال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکل گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ دیکھیے صحابہ کس طرح اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوششیں اور تیاری کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے اندر آتا ہے ان کی سواری انتہائی کمزور تھی۔ ان کی سواری کیسی تھی؟ انتہائی کمزور۔ ان کی سواری ان کو تبوک کا سفر کرانے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا میں 3 دن اپنی سواری کو خوب کھلاؤں گا، 3 دن اپنی سواری کو خوب پلاؤں گا، 3 دن اس کو کھلا پلا کر سفر کے لیے تیار کر لوں گا اور 3 دن بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ روایت کے اندر آتا ہے یہ 3 دن اپنی سواری پر خوب محنت کرتے رہے، اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے خوب تیاریاں کرتے رہے، مگر ان کی سواری 3 دن بعد بھی مضبوط نہیں ہو سکی۔ اب یہ نہیں تھا بھئی میرے پاس تو سواری نہیں، میرے پاس تو انتظام نہیں ہے، ساری کوششیں میں کر چکا ہوں، میرے نکلنے کے حالات نہیں ہیں۔ ہم تو حالات کا سہارا لے کر سب سے پہلے رکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر کے پاس سواری نہیں تھی، پیدل اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتا ہوا دیکھا، فرمایا ابو ذر آ رہا ہے، ابو ذر آ رہا ہے، اکیلا چلا ہوا آ رہا ہے، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ ایسے حال کے اندر تبوک میں نکلے۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، گرمی ہو رہی تھی مدینہ منورہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر نکل چکے تھے، یہ اپنے گھر کو ٹھنڈا کر کے کھانا کھانے کے لیے اپنے گھر میں بیٹھے۔ ٹھنڈا گھر ہے، ساری نعمتیں گھر کے اندر سجی ہوئی ہیں، ٹھنڈے گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ ایک روایت میں آتا ہے سفر سے واپس آئے تھے، دونوں گھروں کو سجا ہوا دیکھا تھا۔ ایک روایت میں لکھا ہوا ہے اپنے گھر پہ چھڑکاؤ کر کے گھر کے اندر کھانا کھانے بیٹھے۔ اس ٹھنڈے گھر کے اندر کھانا کھانے بیٹھے، دل کے
اندر خیال آیا ہمارے نبی گرمی برداشت کرے اللہ کے راستے کے سفر میں، اور نبی کا امتی گھر میں بیٹھ کر ٹھنڈے گھر میں کھانا کھائے، یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ اٹھ کر نکل گئے ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہو اور ابو خیثمہ گھر پر ہو، یہ بات تو برداشت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پورا واقعہ سنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کے اس جذبے پر بہت خوش ہوئے اور ان کو دعائیں دی۔ روایت میں لکھا ہوا ہے، دیکھیے تو میرے محترم دوست بزرگوں، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برداشت نہیں کر رہے کہ ہمارے نبی گرمی میں رات دن گزار رہے ہوں اور اللہ کے راستے کے سفر میں ہوں، ہم گھر کے اندر روز گزار رہے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں اور آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ مبارک زندگی اپنے 9 گھروں میں فاقے برداشت کیے ہیں۔ آج ہم نبی کے امتی نبی والی محنت کی خاطر اپنی خواہشات بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔ نبی نے ہمیں دوزخ سے بچانے کی خاطر 23 سالہ زندگی فاقے برداشت کیے، ہم امتی نبی والی محنت کی خاطر خواہشات بھی قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ہے جان اور مال کو قیمتی سمجھنا۔ صحابہ کا جان اور مال کا حقیر سمجھنا یہ تھا کہ کوئی تقاضا ان کو روکتا نہیں تھا۔ ہمارے جان اور مال کا قیمتی سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ذاتی تقاضے اللہ کے راستے میں نکلنے نہیں دیتے۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہم عزم کر لیں اس بات کا، انشاءاللہ تعالی اس کام کو کام بنا کر کریں گے۔ ہم عزم کر لیں اس بات کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ اب تک ہمارے ذاتی تقاضوں کی وجہ سے اللہ کے دین کے تقاضے قربان ہوتے رہے، اب ہمارے ذاتی تقاضے تو قربان ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے دین کے تقاضے کو ہم ضائع ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب کھڑے ہو کر عزم فرمائیں، کھڑے ہو کر ارادہ فرمائیں۔ ہر سال 4 ماہ کے خروج کے لیے ارادہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر سال اللہ کے راستے میں 4 ماہ لگانے کو اگر اپنی زندگی کا معمول نہ بنایا، ایمان کی حلاوت کو چکھ نہیں سکتے۔ اس لیے کھڑے ہو کر عزم فرمائیں، ارادے فرمائیں، ہر سال 4 ماہ کے لیے ارادے فرمائیں، ہر سال 6 ماہ کے لیے بھی ارادہ فرمائیں۔ ہمارا میوات کا کوئی حلقہ ایسا نہ ہو جہاں سے ایک بڑی تعداد ہر سال 6 ماہ لگانے والوں کی موجود نہ ہو۔ 4 ماہ اللہ کے راستے کا خروج اور 2 ماہ مرکز نظام الدین کی خدمت کے اندر۔ اب کھڑے ہو کر ارادے فرمائیں اور عزائم فرمائیں۔ ماشاءاللہ پوری جماعتیں پیش کریں، تشکیل کیجئے۔